جب میری بہن آئی تو میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس کا حال ابتر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اسے سکون نہیں ملا۔ اس کے چہرے پر آج بھی ماضی کی تلخ یادوں کا سایہ لرز رہا تھا۔ مجھے پل کے جھپکائے بغیر وہ یوں گور رہی تھی جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا لباس دار تھا، جیسے اسے کسی نے نوچاک کھسوٹا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجسم احتجاج تھی اور اسی لباس میں تھی جب گنڈوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ میری بہن نے اپنی تباہی کی داستان ہچکیوں کے درمیان سنائی۔ میں یہ شرمناک واقعہ یہاں نہیں لکھ سکتا، بس میرا یہ خونی روداد سن کر اپنے حجرے میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ میں نے اپنی بہن کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ اب جب تک میں تمہارے اوپر بری نگاہ رکھنے والوں سے انتقام نہیں لوں گا، اس وقت تک تمہیں پھر یہاں نہیں بلاؤں گا۔ میری بہن بھی چلی گئی۔ چند ہی لمحوں میں نے اپنے والدین سے مل لیا۔ الماس بھی رخصت ہو گئی۔ میں حجرے میں بیٹھا رہا۔ پوری رات میں نے یوں ہی گزار دی۔ میرے اندر زبردست کشمکش جاری تھی۔ میری عقل اور میرا علم مجھے برداشت اور ضبط کی تلقین کرتا تھا، اور میرا دل عقل اور علم کی نفی۔ وہ ساری رات میں نے کرب میں گزار دی۔ اپنے والدین اور بہن سے مل کر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں جس بنیادی مقصد کے لیے میاں صاحب کی اس پہاڑی میں داخل ہوا تھا وہ تو میں بھول ہی گیا۔ میں نے اپنا محاسبہ کیا۔ میں شاہد علی، ایک شخص جو اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا تھا، جس نے اپنی زندگی کے بہترین دن جیل میں گزار دیے تھے، جس کے ساتھ کتوں کا سا برتاؤ کیا گیا تھا، اس نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ مجھے خود کیا ملا؟ میں سوچتا رہا۔ میں نے نفس کشی کی، دوسروں کے کام آتا رہا۔ خود میں نے اپنے لیے کیا کیا؟ صبح طوطوں نے مجھے اٹھا دیا۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد میرے مشتعل جذبات کسی قدر سرد ہوئے۔ میں سجدے میں پڑا رہا۔ ابو الحسن نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اٹھایا۔ ابو الحسن نے میری سرخ آنکھیں دیکھ کر میرا حال پوچھا۔ ابو الحسن، میں اپنی زندگی کی سخت ترین کشمکش میں مبتلا ہوں۔ تم نے میری قدم قدم پر رہنمائی کی ہے۔ مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ میں نے ایک بچے کی طرح کہا۔ آپ ایک بزرگ ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ بزرگوں کو مشورے نہیں دیے جاتے، ان سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ابو الحسن، رات ہم نے اپنے مرحوم والدین اور بہن کی روحوں کو زحمت دی تھی۔ انہیں دیکھ کر ہماری قوت برداشت جواب دے گئی ہے۔ ہم پر بہت ظلم ہوا ہے ابو الحسن، کسی نے برے وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ میرا دل بیرسٹر راشد حسین اور ان ظالموں سے جنہوں نے میری معصوم بہن کو تباہ کیا انتقام لینے کو چاہتا ہے، مگر مجھے معلوم ہے یہ سب غلط ہے۔ خدا انصاف کے لیے موجود ہے، پر ایک کشمکش جاری ہے۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں انہیں ختم نہ کر ڈالوں۔ ابو الحسن، ہماری رہنمائی کرو۔ ابو الحسن نے وہی کہا جو وہ کہہ سکتے تھے۔ در شہوار نے آ کر میرے ذہن کے فساد کو روکنا چاہا۔ اس نے مجھے عظمت اور فضیلت کے حوالے دیے، مجھے اپنا اعلیٰ مقام یاد دلایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس کیسی کیسی طاقتیں موجود ہیں، جن میرے غلام ہیں، روحیں میرے قبضے میں ہیں، میری زبان میں تاثیر ہے۔ میں نے آخرت میں اپنے لیے بہت کچھ کما لیا ہے۔ در شہوار نے مجھ سے بے پناہ لگاؤ کا اظہار کیا، ایسے لگاؤ کا اظہار جو اس نے اب تک مجھ سے نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کی یہ حالت حیرت سے دیکھتا رہا اور میرے دل میں نامعلوم سے جذبے بیدار ہوئے۔ میں نے در شہوار کو پوری طرح دیکھا۔ وہ حسین و جمیل لڑکی پیکر دوشیزہ میرے لیے رو رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر میں نے جذبات بھرے لہجے میں کہا، دوری، میرے پاس سے چلی جاؤ۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں پھر تنہا رہ گیا اور مجھ پر اپنے سرکش جذبات کا غلبہ ہو گیا جو گزشتہ رات سے مجھے پریشان کیے ہوئے تھے۔ دن چڑھنے لگا تھا اور لوگوں کی آمد پہاڑی پر شروع ہو چکی تھی، لیکن میں نے آج ان سب سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ابو الحسن نے مجھے آ کر سمجھایا۔ جنوں کا ایک پورا غول میری عیادت کو آیا۔ میں نے ان سب کو اپنے حجرے سے باہر نکال دیا۔ لوگ شام تک میرے انتظار میں بیٹھے رہے۔ میں حجرے سے باہر نہیں گیا۔ یقیناً وہ سب میری اس اچانک تبدیلی پر حیران ہوں گے۔ ابو الحسن نے بڑی مشکل سے انہیں رخصت کیا۔ عقیدت مند مجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے ابو الحسن سے لڑنے لگے۔ پورا دن میں نے تنہائی میں گزارا اور ان خیالات میں جو رات سے میرے ذہن پر حاوی ہو گئے تھے۔ میں شام کو ابو الحسن کی قیامگاہ پر نہیں گیا۔
میں نے مغرب اور عشاء کی نماز بہت دنوں بعد تنہائی میں ادا کی۔ رات ہوئی تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہی فیصلہ جو میری عمر کا کوئی شخص بھی ایسے حالات میں کرتا ہے۔ میں نے اپنے انتقام کے لیے ذہن میں دلیلیں تراش لی تھیں۔ جب تک میں ان ظالموں کو ان کے کیے کی سزا نہیں دوں گا، میری عبادتوں میں خلل آتا رہے گا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد میں کامل سکون سے عبادت میں لگ جاؤں گا۔ اگر یہ کوئی گناہ ہے تو میں اپنے خدا سے باقی تمام زندگی اس کی معافی مانگنے میں گزار دوں گا۔ رات کو میں نے وہی جلالی وظیفہ پڑھا جس سے الماس آ جاتی تھی۔ کل کی طرح مجھے الماس کو بلانے میں کوئی پریشانی نہیں اٹھانا پڑی۔ بہت آسانی سے میں نے الماس کو طلب کر لیا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے بیرسٹر راشد حسین کے بارے میں بتاؤ۔ الماس ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ بیرسٹر راشد حسین آسودہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی 2 لڑکیاں اور 2 بیویاں ہیں۔ ایک لڑکی سمندر کے پار اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اس کا نام رشیدہ ہے۔ دوسری لڑکی سمینہ زیر تعلیم ہے۔ رشیدہ 2 بچوں کی ماں بن چکی ہے اور اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ راشد حسین ایک عیاش طبع اور ظالم شخص ہے۔ بس میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، رشیدہ کو سمندر پار سے اس شہر میں بلوا لو، اس میں وقت درکار ہوگا۔ الماس نے کہا، ٹھیک ہے الماس، میں اس خاندان کو تباہ حال دیکھنا چاہتا ہوں، میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں، یہ سزا طویل اور بہت شدید ہونی چاہیے۔ میں نے غصے میں کہا۔ الماس کے چہرے پر ابھرنے والا اضطراب اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اسے میرے حکم پر حیرت ہوئی ہے۔ وہ گنگ سی کھڑی مجھے تکتی رہی۔ میں نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، سنا تم نے؟ میں سن چکی ہوں اے نیک بزرگ، الماس نے اداسی سے جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے حسین چہرے پر ہزاروں پریشان تاثرات ابھر آئے ہیں۔ یہ سزا سمینہ سے شروع کی جائے۔ سمینہ کی عمر وہی ہے جو میری بہن کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ بیرسٹر راشد حسین اپنی رسوائی کا تماشا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میں آپ کے حکم کی تابع ہوں، الماس نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ روح الماس کو رخصت کرنے کے بعد میں سو گیا۔ فجر کے بعد در شہوار میرا ناشتہ لے کر آئی۔ اس نے میرا حال پوچھا تو میں نے کسی قدر مطمئن لہجے میں کہا، دری ہم نے تمہارا کہا نہیں مانا، ہم نے اپنے علم و فضل کا بھی کہا نہیں مانا، اس لیے اگر ہم جبر کر لیتے تو ہمیشہ ہمارے سینے پر بوجھ رہتا۔ در شہوار نے خاموشی سے سر جھکا لیا، جیسے اسے میرے اس جملے سے تکلیف پہنچی ہو۔ آج اس نے کچھ نہیں کہا، ناشتے کے برتن لے کر خاموش چلی گئی۔ میں نے صبح سے شام تک لوگوں سے ملاقات کی اور حشاش بشاش رہا۔ شام کو میں ابو الحسن کے گھر بھی گیا۔ رات کو میں نے الماس کو طلب کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بیرسٹر راشد حسین کی لڑکی سمینہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ میں نے اسے جلد ہی دوسرے کسی حکم کے بغیر رخصت کر دیا اور رات کو میں پھر اطمینان سے سو گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ رات کو الماس میرے پاس آتی رہی اور سمینہ کا احوال بیان کرتی رہی، لیکن دلچسپ بات کا پتہ تو مجھے اپنے دوست اکبر سے چلا۔ اکبر اس دن کچھ گھبرایا اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو اکبر نے افسوسناک لہجے میں کہا، آج میری ان گناہگار آنکھوں نے جو منظر دیکھا ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ سچ ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کیا کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ میں نے سرسری طور پر دریافت کیا تو اکبر بولا، شاہد میاں آج میں نے بیرسٹر راشد حسین کی چھوٹی لڑکی سمینہ کو دیکھا تھا۔ اکبر کی زبانی سمینہ کا نام سن کر میں پوری توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ اکبر نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا دشمن کو بھی ایسی ذلت اور رسوائی نصیب نہ کرے جیسی آج راشد حسین کو ہوئی ہے۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ میں نے اکبر کو کریدتے ہوئے پوچھا۔ سمینہ کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ آج اس پر دیوانگی کا اتنا شدید دورہ پڑا کہ وہ اپنے کپڑے تار تار کر کے سڑک پر نکل آئی۔ ہزاروں آدمیوں نے اسے سڑک پر کھڑے ہو کر واہی تباہی بکتے دیکھا۔ راشد حسین بڑی مشکلوں سے اسے گھر لے جانے میں کامیاب ہو سکا۔ پورے شہر میں بس اسی ایک بات کا چرچا ہو رہا ہے، راشد حسین گھر میں منہ چھپائے اپنی رسوائی پر آنسو بہا رہا ہے۔ اکبر نے اتنا کہہ کر ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر بولا، اس نے تمہارے خاندان والوں کے ساتھ جو ظلم کیا تھا اب وہ اس کے آگے آ رہا ہے۔ اکبر کی زبانی ملنے والی اس اطلاع پر مجھے جتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ میرے سوا کوئی اور نہیں لگا سکتا، لیکن میں نے دیدہ دانستہ اپنے چہرے سے خوشی کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ مجھے اکبر کی طبیعت کا بخوبی علم تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ راشد حسین پر وہ افتاد میری وجہ سے پڑی ہے تو وہ یقیناً میرے سر ہو کر یہی کہتا کہ میں اپنا عطا واپس لے لوں، لیکن میں خاموش ہی رہا۔
خدا کسی دشمن کی بھی نوجوان لڑکی کو اس طرح سرے بازار رسوا نہ کرے۔ اکبر نے سمینہ کے سلسلے میں اپنی ہمدردی کا اظہار کیا تو میں چپ نہ رہ سکا۔ بمشکل تمام اپنا غصہ ضبط کر کے بولا، کیا تمہیں میری مرحوم بہن سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، جس پر آفت راشد حسین کے ہی سبب سے آئی تھی؟ وہ بھی تو اسی طرح رسوا ہوئی تھی، بلکہ اس سے زیادہ۔ وہ صرف تمہاری نہیں، میری بھی بہن تھی شاہد میاں۔ خدا کسی کو بھی اس قدر رسوا نہ کرے۔ اس خیال سے کہ کہیں اکبر اپنی ہمدردی کے جذبے کے تحت سمینہ کے سلسلے میں مجھ سے کسی مدد کی درخواست نہ کر بیٹھے، میں نے گفتگو کا رخ بدل دیا۔ اکبر خاصی دیر تک بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مجھے اپنے کاروبار کے بارے میں بتاتا رہا جو روز بروز ترقی کر رہا تھا، مگر جب بھی وہ سمینہ کا ذکر چھیڑتا میں اسے دوسری باتوں میں الجھا دیتا۔ اکبر چلا گیا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے ابھی رشیدہ اور اس کے شوہر کا انجام دیکھنا تھا۔ رات کو جب میں نے الماس کو طلب کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ بیرسٹر راشد حسین تمام بڑے ڈاکٹروں اور عاملوں کو دکھا چکا ہے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ میں اپنی اس طاقت پر جس قدر بھی خوش ہوتا کم تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس علاقے میں کوئی شخص ایسا نہیں جو سمینہ کے ذہنی توازن کو درست کر سکے۔ یہ میری فضیلت کی تصدیق تھی۔ روزانہ میں الماس سے سمینہ کا احوال سنتا رہا، لیکن ایک شب مجھے الماس نے بتایا کہ سمینہ درست ہو چکی ہے۔ سمینہ ٹھیک ہو چکی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ اسے ایک پنڈت نے ٹھیک کر دیا ہے۔ اس کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہیں۔ وہ اپنے مذہب کا ایک پہنچا ہوا عالم ہے۔ اس کے پاس بہت سے منتر اور روحوں کے ابتلا کا توڑ ہے۔ الماس نے بے نیازی سے جواب دیا، وہ کون سا پنڈت ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے تشویشناک انداز میں پوچھا۔ اس کا نام اونکار ناتھ ہے۔ اونکار ناتھ؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اونکار ناتھ نے اسے درست کر دیا؟ نہیں، وہ ایک معمولی پنڈت ہے۔ جو کچھ کہہ رہی ہوں درست ہے۔ جب سب لوگ ناکام ہو چکے تو بیرسٹر راشد حسین نے اسے سمینہ کو دکھایا اور اس نے اس کا توڑ کر دیا۔ کیا اب تم کچھ نہیں کر سکتی؟ میں نے بیزاری سے کہا، یقیناً میں سب کچھ کر سکتی ہوں، مگر اونکار ناتھ پھر اس کا توڑ کر دے گا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ ہی کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ مجھے معلوم ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تم جا سکتی ہو، میں نے اسے حکم دیا۔ پنڈت اونکار ناتھ میرے ذہن پر اس بری طرح چھایا کہ میں اس رات کچھ سوچ ہی نہ سکا۔ اونکار ناتھ نے ایک بار پھر مجھے چیلنج کیا تھا۔ مجھے اسے بتانا ہی ہوگا کہ میاں صاحب نے مجھے کیا بخشا ہے۔ یہ پنڈت تو گریبان تک آ رہا ہے، اب درگزر کرنے اور برداشت کرنے کا وقت کیا۔ اگر یہی صورت رہی تو یہ پنڈت سر پر چڑھتا آئے گا۔ میں نے فجر کے بعد ایک اور وظیفہ شروع کیا۔ جب تک پہاڑی پر لوگ جمع نہیں ہو گئے میں یہی ورد کرتا رہا۔ میرا ناشتہ در شہوار رکھ کر چلی گئی تھی۔ کوئی 7 بجے میں حجرے سے باہر آیا۔ مجھے یقین تھا کہ سمینہ پھر اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہوگی اور اونکار ناتھ آج شام یا کل صبح تک میری مدد لینے ضرور آئے گا۔ اس کا مجھے یقین تھا۔ پہاڑی پر حسب معمول لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں جب حجرے سے باہر آیا تو روزانہ آنے والے 2 عقیدت مند رحیم خان اور شمشیر علی نے بے تابانہ انداز میں سب سے پہلے اٹھ کر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے جس مجمع میں ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں، اب وہاں میری آمد کے بعد مکمل خاموشی تھی۔ میں نے ایک طائرانہ نظر مجمع پر ڈالی۔ جتنی نگاہیں جو میری سمت اٹھی ہوئی تھیں جھک گئیں۔ میں نے اپنے لیے یہ عقیدتیں دیکھ کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی کہ اے کائنات کے خالق، اے خدا، کوئی شبہ نہیں جسے تو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اے میرے پروردگار، میرے قلب کو اپنے نور سے منور رکھ، مجھے راستی کی توفیق دے۔ یہ لوگ میرے پاس بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں۔ جب میں ایک مونڈے پر بیٹھ گیا تو رحیم خان اور شمشیر علی نے روزانہ کے مطابق حاضرین کو صبر و تحمل کی تلقین کی۔ میاں صاحب کے زمانے سے ان دونوں نے از خود یہ کام سنبھال لیا تھا۔ مجمع میں خاموشی، سکون اور نظم برقرار رکھنے کا کام انہی کا تھا۔ بہت کم ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ناغہ کیا ہو۔ ان کی عدم موجودگی میں ابو الحسن یہ کام کرتے تھے۔ ویسے ابو الحسن عام طور پر ان لوگوں کے سامنے ہی رہتے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ابو الحسن ایک بزرگ جن ہے، اور صرف ابو الحسن ہی نہیں، اس پہاڑی پر بسنے والے بہت سے جن مجمع میں شامل ہو جاتے۔ رحیم خان اور شمشیر علی کے رویے سے آج تک کسی کو شکایت نہیں ہوئی تھی۔ شام کو یہ دونوں عام لوگوں کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ آنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو صرف عبادت کرنے یہاں جمع ہو جاتے۔ یہ سب میرے اشارے کے منتظر رہتے اور ہزار بہانے میری خدمت کے ڈھونڈتے۔
मियाँ साहब के मना करने के बाद कहीं ये लोग पास आए थे, वरना इनमें कोई फूल लेकर आता, कोई नजराने, कोई चढ़ावे। मियाँ साहब के वसाल के बाद इन लोगों ने यह सिलसिला मेरे साथ भी शुरू किया, मगर मैंने सख्ती से मना कर दिया कि ये पहाड़ी नजराने, फूल और तोहफे तहाइफ की जगह नहीं है। सिर्फ मोहब्बतें काफी हैं, सिर्फ अकीदतें बहुत हैं। सो मैंने वो आंखें देखी हैं जिनमें मेरे लिए फना होने की आमादगी मौजूद होती, और मैंने वो चेहरे देखे हैं जो मेरे चेहरे के तासुरात से चमक पाते या मुरझा जाते। मेरे ये लोग मेरे लिए जीते मरते थे। कौन इस दुनिया में किसी से इतना राब्ता रखता है, और मैं समझता हूं कि मेरी तख्लीक इन लोगों के लिए हुई है। जब मैं इन सितम रसीदा लोगों के साथ बैठता तो इनका हो जाता, और मुझे महसूस होता कि मैं एक अजीम मकसद की खातिर जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरे हाथ आसमान की तरफ उठते तो रोती हुई बूढ़ी औरतों को करारा जाता, गमजदा और मजलूम चेहरों पर मुसर्रत की लहर दौड़ जाती। मैं उस दिन सुबह से शाम तक इन लोगों की रुदाद गम सुनता रहा। उस दिन मुझे शिद्दत से किसी का इंतजार था। इतनी मसरूफियत के बाद भी मैं ओंकार नाथ को भुलाने में कामयाब ना हो सका। मुझे यकीन था कि ओंकार नाथ को जब समीना का ज़हनी तवाजुन बिगड़ जाने की खबर मिलेगी और जब वो अपने मंतर जंतर में नाकाम हो जाएगा तो मेरे पास मदद लेने जरूर आएगा। मगर असर गुजर गई, शाम हो गई और पहाड़ी इंसानों से खाली हो गई। ओंकार नाथ नहीं आया। इस बात ने मुझे तशवीश में डाल दिया। मगरिब के वक्त मैं अबुल हसन की तरफ निकल गया। नमाज मगरिब मैंने पहाड़ी के अजिन्ना के साथ पढ़ी। वो हस्बे मामूल मेरे करीब जमा हो गए, लेकिन उस दिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मैं सीधा अबुल हसन के घर आ गया और एक पलंग पर तरास हो गया। दुर्र शहवार मेरी ये हालत देखकर दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने मोहब्बतों के साथ पूछा। हाँ दुर्री, तबीयत ठीक है, लेकिन बस जरा जी नहीं लग रहा, मैंने नीम दिली से जवाब दिया। क्या बात है, आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया? वो मेरे सर के करीब बैठ गई। आप मुझे भी नहीं बताएंगे? उसका जुमला न जाने क्यों मुझे अच्छा लगा। ऐसे जुमले यकीनन मेरे लिए फरद का बाइस होते थे। मैंने उसे मायने खेज नजरों से देखा। मेरे इस इन्हिमाक पर उसकी पलकें झुक गईं। दुर्री, बसा औकात जी चाहता है कि अपने नफ्स की तमाम तर साजिशों से तुम्हें आगाह कर दूं। मैं सोचता हूं कि काश मैं एक आम आदमी ही होता। गालिबन इस फजीलत का मुतामिल नहीं हो पा रहा हूं। मियाँ साहब ने जिससे मुझे नवाज दिया है, मेरे अंदर कोई खोट जरूर है। नहीं नहीं, आप इन दिनों उलझनों में गिरफ्तार हैं। ऐसे आजमाइशी लम्हे जरूर आते हैं। आप मुझे सब कुछ बता दिया कीजिए। आप एक जलील उल कदर बुजुर्ग हैं। आपके अंदर कोई खोट नहीं। खोट तो बाहर की दुनिया में है। वही शैतानी कुव्वतें नेक लोगों को परेशान करती रहती हैं। दुर्र शहवार ने मेरे हाथ पर बोसा देते हुए कहा, मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मेरे अंदर के फसाद पर मुझे टोक सके। ये सभी लोग मेरी इज्जत करते हैं। मुझे इन लोगों में अपने कद की तवालत से अक्सर बड़ी उलझन होती है। मैं तन्हाई महसूस करने लगता हूं। तुम दरी मुझे छोटे मियाँ साहब ना कहा करो। अकबर मेरा दोस्त था, मगर वो भी अमलन मुझसे बिछड़ गया। उसके अंदाज में भी मेरे लिए कदर व मंजिलत आ गई। इस इज्जत व तकरीम, आदाब और हिफ्ज़ मरातिब से मेरा दम घुटने लगता है। मैंने दुर्र शहवार से जज्बाती लहजे में कहा। मैंने महसूस किया कि दुर्र शहवार का चेहरा मेरी इस जज्बाती गुफ्तगू से सुर्ख हो गया है। उसके हाथ में एक चुंबिश हुई और मैंने तिश्नगियों की तमाम हसरतों के साथ उसकी आंखों में देखा। वहां मुझे एक समंदर नजर आया। मैंने उसकी झिलमिलाई आंखों में सिर्फ अपना चेहरा देखा। मेरे लिए यह लज्जत बिल्कुल नई थी। मुझ पर एक अजीब सा कैफ तारी था। दुर्री की इस कैफियत में बात ही कुछ और थी। फिर अचानक मुझे न जाने क्या ख्याल आया। मैंने दुर्र शहवार का हाथ छोड़ दिया और उस तिलिस्मी फजा के सहर को खत्म करने के लिए मैंने दुर्र शहवार से कहवा तलब किया। वो मुस्कुराती हुई रुखसत हो गई और मैं सोचने लगा कि कहीं मैं किसी लफ्ज़िश का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा हूं। मुझे सोचने का ज्यादा मौका नहीं मिला। अबुल हसन आ गए। आते ही उन्होंने मेरी मिजाज पुरसी की और मेरी बदली हुई हालत पर तशवीश का इजहार किया। अबुल हसन ने बहुत दबे दबे लहजे में मेरी गुज़िश्ता रोज की गोशा नशीनी की शिकायत की। मैं बहुत सुकून से अबुल हसन की बातें सुनता रहा, इसलिए कि वो मेरे अतालीक भी थे। इल्म व फजल में मेरा मर्तबा बुलंद हो जाने के बाद भी हम दोनों के दरमियान में माजी के मुताल्लिक की वज़ादारी मौजूद थी। जब अबुल हसन अपने तजुर्बों की रोशनी में मुझे अपने कामों से नवाज चुके तो मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, यह सच है कि खुदा ने मेरे साथ फैयाजी से काम लिया है, लेकिन मैं अभी तक अपने जहन के उस शर को दबा नहीं सका जिसका तस्करा मैंने पहले भी आपसे किया है।
جب سے میں نے اپنے مرحوم والدین اور بہن کی روحوں سے ملاقات کی ہے میں بہت مضطرب ہوں۔ میں نے انہیں افسردہ دیکھا ہے ابو الحسن، میں نے اپنی بہن کے آنسوؤں کو دیکھا ہے۔ میں ان ظالموں کو بھلانے کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتا جنہوں نے میرا گھر برباد کیا ہے ابو الحسن۔ میں بہت مجبور ہوں، لیکن معاف کر دینے میں جو سکون اور سربلندی ہے وہ سزا دینے میں نہیں۔ آپ درگزر کر دیجئے، یہ آپ کے منصب کے مطابق نہیں۔ ابو الحسن نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن میری یکسوئی ختم ہو گئی ہے۔ میں پرسکون رہ کر عبادت و ریاضت میں خود کو مصروف کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ میری بہن کی صورت مجھے چاروں طرف گھورتی نظر آتی ہے۔ اس پہاڑی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں وہ موجود نہ ہو۔ میری باتوں سے ابو الحسن کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ہر لمحے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر میرے ارادے سے مجھے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر جب میں نے اپنی دلی کیفیت ذہنی انتشار کو کرب اور اضطراب سے بیان کیا تو ابو الحسن متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ در شہوار قہوہ لے کر آ گئی تھی۔ ابو الحسن نے اس کے سامنے بات جاری رکھنے میں کچھ تامل کیا، مگر میں نے در شہوار کے سامنے انہیں گفتگو کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ بزرگ ہیں، آپ کا مرتبہ اور بلند ہوا۔ ابو الحسن نے نیاز مندی سے کہا، میری ایک درخواست ہے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی خدمت میرے سپرد کر دیجئے۔ میں وہی کروں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ نہیں ابو الحسن، میں نے باعجلت تمام کہا، میں اس معاملے میں کسی کو درمیان میں نہیں ڈالنا چاہتا، خود نمٹنا چاہتا ہوں۔ عشاء کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نماز کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ در شہوار مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ چلتے وقت اس سے میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ حجرے میں آ کر میں نے طوطوں کے پنجرے میں پانی ڈالا اور ایک وظیفے میں مصروف ہو گیا۔ عبادت سے مجھے سکون ملا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ الماس کو طلب کرنا چاہیے۔ میں نے کوئلے دہکائے اور خوشبو سے تمام حجرے کو معطر کر دیا۔ الماس کی روح جلد ہی میری طلبی پر حاضر ہو گئی اور میں نے اس سے سمینہ کی حالت کے متعلق دریافت کیا۔ اے نیک بزرگ، سمینہ کی حالت آپ کے صبح کے عمل کے بعد بہت خراب ہے۔ آپ کے موکلوں نے سمینہ کی ذہنی حالت کو دوبارہ ابتر کر دیا ہے۔ وہ اپنا توازن کھو بیٹھی ہے۔ لیکن کیا؟ میں نے الماس کو خاموش ہوتے دیکھا تو تعجب سے پوچھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ اونکار ناتھ پھر سمینہ کو درست کرنے میں مصروف ہے۔ سمینہ کو ہوش میں لانے کے لیے اس وقت بھی وہ اپنے جنتر منتر آزما رہا ہے۔ کوئی عجب نہیں کہ وہ پھر کامیاب ہو جائے۔ کیا مطلب؟ میں نے خفگی سے کہا۔ الماس، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا یہ باور کرانا چاہتی ہو کہ اونکار ناتھ اس علاقے میں میری رسوائیوں کے در پہ ہے؟ کیا اسے میری توہین کی جرت ہو گئی ہے؟ کیا اس کا انداز میرے ضمن میں بہت ہی جارحانہ ہے؟ اے عالی مقام بزرگ، الماس نے سر جھکا کر جواب دیا، وہ اپنے دل میں آپ کے لیے کینہ رکھتا ہے اور اس علاقے میں اپنی برتری کا خواہاں ہے۔ اس کے اندر نفرتیں بیٹھ گئی ہیں اور وہ آپ کے غیر معمولی واقعات سن کر اپنے حواس کھو بیٹھا ہے۔ میں اس کے حواس ٹھکانے لگا دوں گا، بخدا میں اسے جہنم واصل کر دوں گا۔ الماس، اسے سمجھاؤ کہ وہ میرے آڑے نہ آئے۔ میں جذبات کی رو میں بہتا چلا گیا، لیکن فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور پھر الماس سے کہا، اے روح الماس، اے نیک روح، تمہیں جانے کی اجازت ہے، مگر مجھے ان دنوں شاید تمہاری ضرورت زیادہ پڑے۔ میں آپ کے حکم کی تابع ہوں، روح الماس نے عاجزی سے جواب دیا۔ وہ ایک لمحے میں دھوئیں میں تحلیل ہو گئی اور طوطوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت بہت مشتعل تھا۔ طوطوں کی چیخ و پکار مجھے بری لگی۔ میں نے انہیں جھڑک دیا، نامراد خاموش ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک طوطے نے مجھ سے کہا، کشف میاں صاحب، کشف میاں صاحب، اور ٹوٹے پھوٹے لہجے میں ایک وظیفے کی رٹ لگانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، مجھے یاد آ گیا ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں کہ اونکار ناتھ کیسی جرتیں کر رہا ہے۔ طوطے نے اس وقت مجھے ایک ایسا عمل یاد دلایا تھا جو میاں صاحب نے بطور خاص مجھے ودیت کیا تھا۔ میں نے طوطے کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھا اور جلد ہی اپنا عمل شروع کر دیا۔ میں کوئی گھنٹے 2 گھنٹے گرد و پیش سے بے خبر اسی وظیفے کا ورد کرتا رہا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میری بصارت وسیع ہوتی جا رہی ہے، اندھیرا چھٹ رہا ہے اور میں حجرے کے اندر بیٹھا ہوا حجرے کے باہر دیکھ رہا ہوں۔ میں پہاڑی میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، در شہوار کی طرف نکل جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی پلنگ پر دراز ہے جس پر میں شام کو بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ملکوتی حسن ہے، اس کی زلفیں رخساروں پر چھول گئی ہیں۔ میں در شہوار کو دیکھتا ہوا پہاڑی سے نیچے اتر گیا اور جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں بیرسٹر راشد حسین کے مکان میں داخل ہو کر سمینہ کی حالت دیکھوں تو لمحوں میں وہ منظر میرے سامنے آ گیا
جسے دیکھنے کے لیے میں نے یہ مشکل ترین وظیفہ پڑھا تھا۔ میری آنکھیں اس کمرے میں پہنچ گئیں جہاں سمینہ ایک آرام کرسی پر رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی اور اپنے سر کو دیوانگی کی حالت میں ادھر ادھر جھٹک رہی تھی۔ سمینہ کے قریبی بیرسٹر راشد حسین حیران و پریشان کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور رنگت زرد ہو رہی تھی۔ سمینہ کے عین سامنے پنڈت اونکار ناتھ ننگے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور اس کا سیدھا ہاتھ سنتلی دانوں کی مالا پر تیز تیز چل رہا تھا۔ اونکار ناتھ اور سمینہ کے درمیان مٹی کے کنڈے نما برتن میں لوبان سلگ رہا تھا۔ میں بڑی توجہ سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ اونکار ناتھ کے چہرے کی رنگت سیاہ پڑتی جا رہی تھی، وہ کسی خطرناک منتر کی جاپ میں منہمک تھا۔ مجھے یہ سب بہت دلچسپ لگا۔ میں نے اپنی بصارت کو وہیں ٹھہرے رہنے دیا۔ منتر کا جاپ پورا کر کے اونکار ناتھ نے مالا کو گردن میں ڈالا، اٹھ کر لوبان کے ایک ٹکڑے کو مٹی کے برتن میں پھینکا، پھر دھوئیں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور سمینہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جس نے اپنا سر جھٹکنا بند کر دیا تھا اور حیرت بھری نگاہوں سے اونکار ناتھ کو تک رہی تھی، جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ لڑکی! اونکار ناتھ کی لرزہ پیدا کر دینے والی آواز کمرے میں سکوت کو چیرتی ہوئی ابھری۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے من کو گندی باتوں سے پاک کر کے ہوش میں آ جا۔ سمینہ بدستور بت بنی بیٹھی آنکھیں پھاڑے اونکار ناتھ کو دیکھتی رہی۔ وہ دوبارہ گرج کر بولا، لڑکی! اپنے من کی کالک دور کر دو، میری آگیا کا پالن کر۔ اونکار ناتھ نے اپنے الفاظ کو بار بار دہرایا تھا۔ اس کے چہرے کی خباثت بڑھتی جا رہی تھی۔ بیرسٹر راشد حسین گنگ سا کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک کمرے میں ایسا شور بلند ہوا جیسے کوئی کربناک حالت میں چیخ رہا ہو۔ چیخوں کی یہ آواز بہت تیزی سے ابھری تھی۔ لوبان کی آگ، اونکار ناتھ کے منتر کی آواز اور چیخوں نے اس منظر کو بہت پرہیبت بنا دیا تھا۔ سمینہ نے دوبارہ پاگلوں کی طرح سر کو زور زور سے جھٹکنا شروع کر دیا تھا۔ اب اونکار ناتھ کی حالت غیر ہو گئی۔ بیرسٹر راشد حسین جو اب تک ششدر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، مردہ آواز میں بولا، پنڈت جی یہ کیسی آوازیں تھیں؟ میرے منتر کے بیر جادو کا توڑ کر رہے تھے۔ پنڈت اونکار ناتھ نے غصے کی حالت میں جواب دیا۔ تو کیا ہوا؟ بیرسٹر نے بڑی امیدوں کے ساتھ پوچھا۔ خاموش رہو اور دیکھتے جاؤ، پنڈت نے بیرسٹر کو چھڑک دیا۔ بیرسٹر راشد حسین کو جیسے سانپ سونگھ گیا اور وہ ایک طرف بالکل خاموش کھڑا رہا۔ جب تک میں موجود ہوں راشد حسین، تمہیں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا منتر ہوتا تو میں کب کا ٹھیک کر دیتا، مگر اب کہ اس پاپی نے کچھ محنت سے کام لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ لیکن بیرسٹر میں نے ہار ماننا نہیں سیکھا۔ لڑکی کو ہوش میں لانے کے لیے کوئی اور اپائے کرنا ہوگا، اونکار ناتھ نے بڑے عزم کے ساتھ کہا۔ اونکار ناتھ کی مایوسی دیکھ کر میرے ہونٹوں پر بے اختیار ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ میں نے لاپرواہی سے اسے دیکھا اور اپنی بصارت کو وہاں سے واپس لے آیا۔ وہ سارا منظر چشم زدن میں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس وحشت انگیز دید کے بعد اطمینان کی سانس لی اور حجرے کی چھت کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد بھی میں دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ پتہ نہیں میری آنکھ کب لگی۔ دوسری صبح میں کسی قدر دیر سے اٹھا، لیکن اتنی دیر سے بھی نہیں کہ نماز قضا ہو جائے۔ در شہوار ناشتہ لے آئی۔ وہ عموماً صبح مجھ سے کم باتیں کیا کرتی تھی، تاہم آج اس کے انداز سے عیاں تھا کہ وہ حجرے میں کچھ دیر ٹھہرنا چاہتی ہے۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ کیسی ہو؟ میرا دل اس سے بہت سی باتیں کرنے کو چاہتا تھا، مگر الفاظ میری زبان پر آتے آتے رک جاتے تھے۔ یہ میری روحانی تربیت کے سبب تھا۔ مجھے اپنے ناآسودہ جذبوں کو مارنے کی تلقین کی گئی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان جذبوں کو محسوس کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ میں نے شادابی و شگفتگی کے کچھ دن جیل میں گزارے، کچھ فاقہ کشی میں، کچھ بے بسی میں، کچھ عبادت اور ریاضت میں۔ زندگی کا بڑا حصہ اسی طرح گزر گیا تھا۔ در شہوار میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اچھی ہوں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں دری۔ رات میں نے ایک منفرد قسم کا عمل کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے اپنی بصارت کو وسیع کرنے کا ایک وظیفہ پڑھا۔ جانتی ہو میں پھر کہاں گیا؟ کہاں؟ در شہوار نے حیرت سے پوچھا۔ میری بصارت نے پہاڑی کا احاطہ کیا، پھر نہ جانے کیسے میری آنکھیں تمہارے گھر پہنچ گئیں، اور میں نے دیکھا کہ تم میرے پلنگ پر اور تمہاری سیاہ زلفیں تمہارے رخساروں پر محو خواب ہیں۔ در شہوار کا چہرہ سرخ ہو گیا اور مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میں وہ الفاظ ادا کر رہا ہوں جو اس حجرے کے شایان شان نہیں۔ مجھے اپنے ہی لفظ بے وقت معلوم ہوئے۔ میں نے بات بدل دی۔
لیکن پھر فوراً ہی میری آنکھیں اس جگہ کے تعاقب میں روانہ ہو گئیں جو اصل میں مجھے مطلوب تھیں۔ آپ رات والی بات بھول گئے، در شہوار نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کون سی بات؟ مجھے واقعی کچھ یاد نہ تھا کہ آپ مجھے اپنا ہم قد بنانے کی عزت دینا چاہتے ہیں، در شہوار نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ارے دری، یہ سچ ہے کہ میں نے یہی کہا تھا جو تم نے سمجھا۔ میں یقیناً تمہیں بتاؤں گا۔ میں رات بیرسٹر راشد حسین کے اس کمرے میں گیا جہاں سمینہ کو اونکار ناتھ میرے عطاب سے بچانے کی فکر میں مبتلا تھا۔ آپ مجھے کوئی کام کیوں نہیں سونپتے؟ تم میرے لیے بہت کام کرتی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، کچھ اور کام میرے ذمے ڈال کر دیکھیے۔ مجھے معلوم ہے تم ابوالحسن جیسے عالم کی بیٹی ہو اور اس فضیلت گاہ اس پہاڑی کی پرورتا ہو۔ بڑی مشکل سے میں در شہوار کو سمجھا سکا۔ پہاڑی پر صرف وہی ایک ذات تھی جو مجھ سے الجھنے کی حد تک گفتگو کر سکتی تھی۔ سورج کی روشنی پھیلی تو میں نے اسے رخصت کر دیا اور میں طوطوں کو ان کی غذا فراہم کر کے باہر آ گیا، جہاں پر عقیدت مندوں کا ایک غول موجود تھا۔ روزانہ کی طرح میں نے ان پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی کہانیاں سنی اور انہیں سکون و اطمینان تقسیم کرتا رہا۔ ظہر کی نماز کے بعد میں حجرے میں داخل ہوا۔ در شہوار میرا کھانا، جو صرف دال اور 2 چپاتیوں پر مشتمل ہوتا تھا، لے کر آئی۔ میں نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ بڑے اشتیاق سے کہنے لگی، آج صبح آپ سے رخصت ہونے کے بعد میرا جی چاہا کہ میں اس لڑکی سمینہ کو دیکھوں جو بیرسٹر راشد حسین کی لڑکی ہے، مگر وہ تو مجھے بالکل تندرست نظر آئی۔ کیا مطلب؟ لقمہ میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ تم کس وقت گئی تھیں اور تم نے وہاں کیا دیکھا؟ میں صبح خاصا دن نکل آنے کے بعد گئی تھی، در شہوار نے بدحواسی سے جواب دیا۔ مگر آپ کھانا تو کھائیے، میں نے غلط وقت یہ ذکر چھیڑ دیا۔ نہیں، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور دانستہ اس ذکر کو طول نہیں دیا، اور وہ اس ندامت میں گرفتار نظر آتی تھی کہ اس نے یہ تذکرہ کیوں شروع کیا۔ میں نے اس مرحلے سے بچنے کے لیے در شہوار کے سامنے باقاعدہ کھانا کھایا، حالانکہ میرا جی کھانے میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح میں نے کھانا ختم کیا اور در شہوار کو رخصت کیا۔ شمشیر علی کو بلا کر مجمع میں اعلان کرایا کہ آج دوپہر کے بعد میں باہر نہ آ سکوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس اعلان کے بعد کیسی کیسی سرگوشیاں نہ ہوں گی۔ عقیدت مندوں سے وقتی طور پر چھٹکارا پانے کے بعد میں جنوں کے ایک گروہ میں گھر گیا جو پہلی بار میرے اس اچانک اعلان کے بعد آیا تھا۔ ابوالحسن پریشان نظر آتے تھے۔ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ اس گروہ کو یہاں سے لے جائیں۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد جب مجھے تنہائی نصیب ہوئی تو میں نے ان کارنات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اسی پنڈت کے سلسلے میں جو میاں صاحب کے رشد و ہدایت کے اس پورے سلسلے کو چیلنج کر رہا تھا۔ میں اس وقت خیز و غضب کے عالم میں تھا اور کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے میں نے خود کو عبادت میں مصروف کرنا چاہا، لیکن عبادت میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے وظائف کا ورد کیا، لیکن میری زبان میں لکنت ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے ایک ایسے وظیفے میں خود کو غرق کر دیا جس میں مجھے اپنے ہونے نہ ہونے کا احساس بھی نہ رہا۔ مغرب کے وقت کہیں مجھے ہوش آیا اور میں نے شمال کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ پھر میں سجدے میں گر گیا۔ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میرا بدن کانپنے لگا۔ میں نے زمین سے اتنی بار اپنے سر کو مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ جب میں نے در شہوار کا لمس اپنے سر پر محسوس کیا تو مجھے ہوش آیا۔ وہ میرے قریب بیٹھی میرا سر سہلا رہی تھی۔ میں جائے نماز کے بجائے بستر پر پڑا تھا۔ میں نے حیرت کے عالم میں در شہوار کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، اے خدا تیرا شکر ہے۔ دوری، تم اس وقت یہاں کیسے؟ میں نے اسے ہلاوا سے مخاطب کیا تو وہ آپ دیدہ ہو کر بولی، میں والد سے آپ کی طبیعت کی ناسازی کا سن کر آئی تھی۔ جب میں حجرے میں داخل ہوئی تو آپ جائے نماز پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ آپ کا سر لہو لہان تھا۔ میں نے اس کی اطلاع فوراً والد کو دی۔ انہوں نے آ کر آپ کو بستر پر لٹایا، پٹیاں باندھی اور مجھے یہاں ٹھہرنے کی ہدایت دے کر کوئی دوا لینے چلے گئے ہیں۔ ہاں دوری، پڑھتے پڑھتے مجھ پر رقت طاری ہو گئی۔ مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ تم لوگوں کو بڑی زحمت ہوئی۔ زحمت؟ در شہوار نے خفگی سے کہا، نہیں، میری مراد یہ نہیں تھی کہ جو تم سمجھی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں ابوالحسن آ گئے اور در شہوار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کوزہ تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کوزہ میرے قریب لا کر بولے، یہ مشروب آپ کے لیے لایا ہوں، پی لیجئے، خدا نے چاہا تو آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ میں نے وہ مشروب حلق میں انڈیل لیا۔
جب تک در شہوار حجرے میں موجود رہی ابو الحسن ادھر ادھر کی گفتگو کرتے رہے۔ مجھے کچھ دنوں تک مکمل آرام کا مشورہ دیا، لیکن جب در شہوار چلی گئی تو انہوں نے باتوں کا رخ بدل کر سنجیدگی سے کہا، میاں صاحب خدا آپ کی عظمتوں کو دو چند کرے، آپ کو علم کی برتری سے سرفراز کرے، لیکن میری بھی تمنا پوری ہو جاتی اگر آپ نے مجھے کسی خدمت کے قابل سمجھا ہوتا۔ میں یہ دوا لے کر شہر سے آ رہا ہوں۔ سارے شہر میں بیرسٹر راشد حسین کی کوٹھی کے جلے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اتنی خطرناک آگ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ابو الحسن میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ صورتحال معلوم ہو جانے پر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بیرسٹر راشد حسین اپنی دولت کے بلبوتے پر ظلم کا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھا۔ میرے قلب کو سکون مل چکا ہے۔ اب میں مکمل تندہی اور انہماک سے حصول علم کر سکوں گا۔ میں ایک طالب علم کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ شاید علم کے سمندر میں میری تشنگیاں کسی قدر دور ہو سکیں۔ خدا آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں۔ ابو الحسن نے دعا دی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے عصر اور مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ راشد حسین کی کوٹھی جل کر خاکستار ہو جانے کی اطلاع سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ رہا اونکار ناتھ تو میرا خیال تھا کہ اس ہولناک آتش زنی کے بعد وہ پہاڑی والے میاں صاحب کے معاملوں میں ٹانگ اڑانے سے باز آ جائے گا۔ یہ واقعہ سن کر میرا جی حجرے میں نہیں لگا۔ جب جنوں کی بستی میں میری آمد کی اطلاع ہوئی تو ایک پورا غول ابو الحسن کے مکان پر جمع ہو گیا۔ آج مجھے یہ ہجوم بہت اچھا لگا۔ میں نے سبھی کی مزاج پرسی کی۔ میری خوش دلی سے جنوں کے چہرے کھلے جاتے تھے۔ در شہوار بھی بہت شادمان نظر آتی تھی۔ عشاء کے بعد ابو الحسن کے مکان پر ضیافت کا اہتمام ہوا۔ جنوں کے لیے اچانک ضیافت کا اہتمام کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ رات گئے تک جن میرے ارد گرد بیٹھے رہے۔ میں ان سے ان کے نجی حالات پوچھتا رہا اور میرا جی چاہا کہ کوئی میری ذات کے احوال پوچھے۔ اسی لمحے میرے سامنے در شہوار آئی۔ شاید اسے میرے دل کی بات کی خبر ہو گئی تھی یا اس نے اپنی ذہانت سے میری اس کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ بہت دیر بعد میں وہاں سے واپس آیا۔ اس روز میں نے الماس کو طلب نہیں کیا۔ روح کو مادی صورت میں ظاہر ہونے کے لیے بے حد اذیتناک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ راشد حسین کے مکان میں آگ لگ جانے کے بعد یوں بھی مجھے الماس کو طلب کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہاں، مجھے دنیا کی دوسری روحوں کو بلانے کا اشتیاق تھا۔ میں مصر کی ملکہ کلیوپیٹرا کو بلانا چاہتا تھا۔ میں یونان کے شاعر سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ ان مشہور روحوں کو طلب کرنے کا کام بڑا دشوار گزار تھا، تاہم مجھے یقین تھا کہ میں کسی نہ کسی طور انہیں زحمت دوں گا۔ بہرحال اس رات تو مجھے اطمینان تھا۔ بستر پر دراز ہو کر میں نے میاں صاحب کی ہدایت کے مطابق 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور اپنے گرد اشارے سے حصار کھینچا، پھر 3 بار تالی پیٹی اور سونے کے ارادے سے آنکھیں موند لیں۔ میاں صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آیت الکرسی کی برکتیں کیا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے 5 مرتبہ آیت الکرسی سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھے تو جہاں تک تالی کی آواز جائے گی اس حصے میں کوئی بلا یا آفت نہیں آ سکتی۔ 2 روز تک میں اپنے عقیدت مندوں میں معمول کے مطابق کھرا رہا۔ میں اب سکون کے ساتھ وظائف میں مشغول رہتا، لیکن تیسرے روز ایک ایسا چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا کہ میں پھر منتشر ہو گیا۔ اس روز میں اپنے عقیدت مندوں سے ملاقات میں مصروف تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہجوم کے پیچھے شمشیر علی سے ایک باوردی پولیس انسپیکٹر الجھ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کیا تو میں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں رحیم خان بھی وہاں پہنچ گیا اور وہ بھی انسپیکٹر سے الجھ گیا۔ اس عرصے میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی انسپیکٹر کی طرف مصروف ہو گئے۔ میں نے ابو الحسن کو اشارہ کیا۔ ابو الحسن جب وہاں پہنچے تو گولی چلنے کی آواز آئی۔ چنانچہ میں دوڑا ہوا وہاں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ شمشیر علی خون میں لت پت پڑا ہے۔ انسپیکٹر کو ہجوم بے دریغ مار رہا ہے۔ اس کے ساتھ کے 2 پولیس والے پہاڑی سے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے بآواز بلند اس ہجوم کو روکا۔ ٹھہرو! میرا حکم دیتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ میں نے ایک نظر انسپیکٹر پر ڈالی۔ وہ کھڑا ہوا کانپ رہا تھا۔ لمحوں میں ہجوم نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بھاگا۔ ہجوم نے اس کا پیچھا کرنا چاہا، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں لیا۔ اس کی نظروں میں ایک اعتماد تھا، فخر کا ایک جذبہ۔ میں نے اس سے پوچھا، شمشیر علی، تم اس سے کیوں جھگڑے تھے؟ شمشیر علی میں بولنے کی سکت نہ رہی تھی۔ وہ اپنے زوال پذیر حواس کو بحال کرتے ہوئے رک رک کر بولا، حضرت،
اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ شمشیر علی زیادہ نہ بول سکا، مر گیا۔ ہاشم نے مجھے بتایا کہ جب وہ انسپیکٹر کے پاس پہنچا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا شعبدے بازی لگا رکھی ہے۔ شروع میں شمشیر علی نے اسے گستاخی سے باز رکھا، مگر انسپیکٹر آپ کی ذات پر رقیق حملے کرتا رہا۔ میں انہیں بیان کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جب انسپیکٹر اپنی اوقات سے بڑھ گیا تو میں نے اور شمشیر علی نے اس کی گردن دبوچ لی اور گستاخ انسپیکٹر نے مشتعل ہو کر گولی چلا دی۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس خونی حادثے کے بعد کیسے کیسے افسانے تراشے جائیں گے، مگر یہ انسپیکٹر کیوں آیا تھا اور اس نے نازیبا کلمات کیسے ادا کیے، مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ ایک لمحے میں ساری بات مجھ پر عیاں ہو گئی اور میں شدید غضب سے لرزنے لگا۔ میں نے ابو الحسن کو اشارہ کیا کہ وہ شمشیر علی کی میت کا انتظام کریں۔ میں ہجوم کو چھوڑ کر سیدھا حجرے میں داخل ہوا۔ میں نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑی دیر تک اپنے ذہن کو ان واقعات پر مرکوز کیا۔ اوف میرے خدا! انسپیکٹر کو بیرسٹر راشد حسین نے بھیجا تھا۔ راشد حسین زندہ ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ مجھ پر دیوانگی کی کیفیت طاری تھی۔ یکے بعد دیگرے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جو میرے ذہن کو پراگندہ کیے دیتے تھے۔ میں پریشان حال حجرے میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ میرا فوری طور پر باہر جانا ضروری تھا۔ مجھے دیکھتے ہی لوگ مجھ سے لپٹ گئے۔ کسی نے میرے دامن کو پکڑا، کسی نے ہاتھ کو بوسے دیے، کوئی میرے قدموں میں جھک گیا۔ میں نے بآواز بلند انہیں مخاطب کیا، لوگوں، جو کچھ ہوا وہ بہت افسوسناک ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی کچھ اور واقعات رونما ہوں گے۔ شمشیر علی مر گیا، ممکن ہے ابھی کچھ اور لوگ اس پہاڑی کی آبرو پر اپنی جان قربان کر دیں۔ میں تم سے پرسکون رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ شمشیر علی خدا ترس آدمی تھا۔ اس کی زندگی نیکیوں میں گزری اور اس نے جنت میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ مجھے مسرت ہوگی اگر شمشیر علی کو پورے اہتمام سے دفن کیا جائے۔ پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، شمشیر علی کے لیے فاتحہ پڑھی۔ شام تک مجمع چھٹ گیا۔ شمشیر علی کی میت کو لوگ پہاڑی سے لے گئے۔ مغرب کے بعد مجھے ابو الحسن نے بتایا کہ شام کو کچھ پولیس افسروں نے پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر نیچے بیٹھے عقیدت مندوں نے انہیں روک دیا۔ اس واقعے سے شہر میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ انسپیکٹر سرسوتی کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس کی حالت شکستہ ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ کل صبح دوسرے پولیس افسران پہاڑی کا رخ کریں گے۔ ابو الحسن اور سارے جن شہر میں پھیل گئے تھے۔ میں رات بھر جاگتا رہا اور عبادت کرتا رہا۔ در شہوار سے بھی بات نہ ہو سکی۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو پہاڑی انسانوں سے بھرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اتنا ہجوم ہو گیا کہ دور دور تک انسان ہی انسان نظر آتے۔ میں جب حجرے سے باہر آیا تو لوگ نعرے لگانے لگے۔ ان کی بےتابیاں دیکھ کر میں نے انہیں پرسکون رہنے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تا حد نظر عقیدت مند تھے۔ یقیناً ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کل کے واقعے کی سنگن لینے آئے تھے، جو تماشبین تھے۔ میں نے بغیر کسی تشویش کے اپنا معمول جاری رکھا۔ رحیم خان اپنے ساتھی شمشیر علی کے انتقال کی وجہ سے بہت دلگیر نظر آتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد پولیس ادھر کا رخ کرنے والی ہے اور شاید ہجوم کو بھی اس کا انتظار تھا۔ کوئی 9 بجے کے قریب پولیس کی ایک جماعت پہاڑی پر وارد ہوئی۔ مجمع میں اس کی آمد سے کھلبلی مچ گئی۔ سب سے آگے والے افسر نے دور سے مجھے سلام کیا، جس سے بے قابو مجمع میں کسی قدر نظم پیدا ہوا۔ افسر نے پوری جماعت وہیں چھوڑ دی اور آگے بڑھنے لگا۔ رحیم خان نے اسے راستے میں جا لیا اور اس سے کہا، وہ میاں صاحب کے ایما کے بغیر ان سے نہیں مل سکتا۔ پولیس افسر نے اس بات پر سر جھکا دیا۔ وہ ایک ٹی ایس پی تھا۔ رحیم خان دوڑا ہوا میرے پاس آیا اور میں نے اسے پولیس افسر کو اپنے پاس لانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ میرے قریب آیا تو اس نے جھک کر سلام کیا اور نہایت انکساری سے مخاطب ہوا، میاں صاحب میرا نام ظفر علی ہے۔ میں نے ہزاروں افراد سے آپ کی بزرگی اور آپ کے در سے ہونے والے فیض کے واقعات سنے ہیں۔ بخدا میرا یہاں آنے کا مقصد آپ کی بزرگی کی تفتیش کرنا نہیں، صرف اپنے فرائض کی بجا آوری مقصود ہے۔ بدقسمتی سے مجھے آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل نہ ہو سکا، تاہم میں بھی آپ کے سچے عقیدت مندوں میں سے ہوں۔ اس وقت کس کام سے آئے ہو؟ میں نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا تو ڈی ایس پی گڑبڑا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی آمد کی اصل وجہ بتانے سے جھجک رہا تھا۔ میاں صاحب اس وقت یہاں جس مقصد سے حاضر ہوا ہوں
اس کے لیے میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ یقین کیجئے میں صرف کاغذات کی خانہ پوری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے استفسار پر ڈی ایس پی نے مجھے جو واقعات بتائے انہیں سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ ڈی ایس پی ظفر علی کے بیان کے مطابق بیرسٹر راشد حسین کا مکان اور اس کا ساز و سامان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو چکا تھا، لیکن راشد حسین اور سمینہ کسی نہ کسی طرح بچ گئے، اور اب راشد حسین نے پرانے واقعات کی روشنی میں میرے خلاف باقاعدہ تحریری رپورٹ درج کرائی ہے۔ اس رپورٹ میں اس مردود نے اس جھوٹے قصے کا بھی ذکر کیا تھا جس کی بدولت مجھے 7 سال طویل عرصہ جیل میں گزارنا پڑا، اور میرے والدین اور میرے بہن بھائی مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گئے تھے۔ ڈی ایس پی انہی واقعات کی تصدیق کے لیے اس وقت میرے پاس آیا تھا۔ کل جو انسپیکٹر آیا تھا وہ گستاخ بھی اسی مقصد سے بھیجا گیا تھا۔ اب ایک نہ شد دو شد کے مصداق 2 کیس پولیس کی تفتیش کا مرکز بن گئے تھے۔ پہلا بیرسٹر راشد حسین کی درخواست کا، دوسرا شمشیر علی کے قتل کا واقعہ۔ ڈی ایس پی ظفر علی کا انداز، گفتگو اور اس کا طرز عمل سے ان باتوں کی سختی سے تردید کرنے پر آمادہ ہے جو میری ذات سے منسوب کی گئی تھی۔ واقعات کے ہر پہلو سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے مجھ سے بڑی سنجیدگی سے کہا، میاں صاحب، بیرسٹر راشد حسین نے آپ کی بزرگی پر جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے اور جو بے بنیاد الزامات آپ کی ذات پر عائد کیے ہیں، میں اس کمینہ ذات شخص کو ایسا پریشان کروں گا کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔ ظفر علی میاں، کسی کی چھان بین کرنا تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ میں اس ضمن میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، نہ یہ کہوں گا کہ تم جانبداری سے کام لو۔ تم جو سمجھو کرو، مجھے اس سے کوئی سروکار ہے نہ اس کی پرواہ۔ تم یقیناً حقائق جاننے کی جستجو کرو۔ مجھ سے جو ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا، میں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ظفر میاں، مگر مجھے بتاؤ، یہ بیرسٹر راشد حسین کا قیام اب کہاں ہے؟ وہ شہر کے ایک پنڈت اونکار ناتھ کے ساتھ مقیم ہے۔ دراصل یہ پنڈت ہی راشد حسین اور اس کی لڑکی سمینہ کو آگ سے بچا کر لے گیا تھا۔ ویسے یہ بہت حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کوئی پہنچا ہوا پنڈت ہے۔ بہرحال جتنے منہ ہیں اتنی باتیں۔ مجھے تو یہ اونکار ناتھ کبھی پسند نہیں آیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ بیرسٹر راشد حسین کی رپورٹ میں اسی کا ہاتھ شامل ہے۔ پنڈت اونکار ناتھ کا نام سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں سر تپا غصے میں کانپنے لگا۔ ایس پی نے مجھے اس کیفیت سے 2 4 دیکھا تو اس کے خیال سے کہ کہیں اس کیفیت میں میری زبان سے اس کے لیے کوئی بددعا نہ نکل جائے، بڑھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور گڑگڑانے لگا۔ میں نے اسے مطمئن کر کے رخصت کیا، پھر اٹھ کر اپنے حجرے میں واپس آ گیا۔ یہ ڈی ایس پی چلا گیا تو دوسرا آئے گا، اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ راشد حسین کی رپورٹ میں کوئی چاند نہیں، اور شمشیر علی کے قتل کے سینکڑوں چشمدید گواہ موجود ہیں۔ میں نے ان واقعات کے قانونی پہلوؤں پر غور کیا، لیکن پولیس مجھے کسی بھی طرح پریشان کر سکتی ہے۔ اونکار ناتھ اس واقعے سے پورا فائدہ اٹھائے گا۔ میں حجرے میں آ کر یہی سوچتا رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں؟ میاں صاحب کے زمانے میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یقیناً یہ سب میرے ذہن کی بوت کے سبب سے ممکن ہوا ہے۔ باہر لوگوں کا شور بڑھ گیا تھا۔ میں نے باہر آ کر دیکھا، ڈی ایس پی سے لوگ گتھے ہوئے تھے اور وہ اپنے کسی کاغذ کی خانہ پوری نہ کر سکا۔ لوگوں نے پولیس کے خلاف نعرے لگائے۔ میں نے اشارہ کیا کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ ایک لمحے میں وہاں سناٹا چھا گیا۔ ڈی ایس پی ظفر علی رحیم خان سے کل کے واقعات کی تفتیش میں مصروف تھا، اور میں نے لوگوں سے معذرت کی کہ آج میں ان سے نہ مل سکوں گا۔ تھوڑی دیر میں ویرانی کا تسلط ہو گیا اور میں حجرے میں آ کر اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ میں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا جس کی فضیلت سے میں اپنی بصیرت کو اس حجرے کی دیواروں سے باہر لے جا سکتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد میں نے خود دیکھا وہ مجھے مشتعل کر دینے کے لیے بہت تھا۔ راشد حسین اور سمینہ اونکار ناتھ کے ہمراہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ راشد حسین بہت سراسیمہ تھا، مگر اونکار ناتھ اسے کچھ اس طرح کی تسلی دے رہا تھا کہ اب یہ فیصلہ ہو کر رہے گا کہ اس علاقے میں کون زیادہ افضل ہے، وہ جادوگر شاہد علی یا پنڈت اونکار ناتھ۔ وہ راشد حسین کو تسلی دے رہا تھا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم میری پناہ میں ہو۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب نقصان پہنچنے میں کیا رہ گیا ہے؟ راشد حسین بولا۔ شہر میں میری رسوائی ہوئی، میرے آبا و اجداد کی کوٹھی جل گئی۔ پنڈت جی، بس کسی طرح اس کمبخت شاہد علی کو ٹھکانے لگا دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔
دیکھتے جاؤ راشد حسین آگے کیا ہوتا ہے. ممکن ہے تمہیں اس سے برے حالات کا سامنا کرنا پڑے، مگر یاد رکھو شاہد علی کا مقابلہ اونکار ناتھ سے ہے. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آگ کے شعلوں سے میرے بیر تمہیں کیسے بچا کر لے آئے. پنڈت اونکار ناتھ غصے میں وہی تباہی پک رہا تھا. مگر سنا ہے شاہد علی کو پہاڑی والے میاں صاحب نے بہت کچھ سکھا دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پہنچا ہوا بزرگ ہے. پنڈت جی، آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہے کہ آپ کا واسطہ کس بلا سے ہے؟ راشد حسین نے خوفزدہ لہجے میں کہا. راشد حسین، پنڈت اس پر گرجنے لگا، وہ بچہ ہے. میاں صاحب بھی میرے سامنے خاموش رہتے تھے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ پولیس کی رپورٹ کے بعد اس کی شخصیت مشکوک ہو گئی ہے. کچھ دنوں بعد وہ رسوا ہو جائے گا. میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ نادانی میں الٹے سیدھے قدم اٹھائے اور میں اسے پہاڑی سے بے دخل کر سکوں. پنڈت کی اس جرأت و جسارت پر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. میں نے اپنی بصارت کو وہاں سے واپس بلا لیا. در شہوار اور ابو الحسن میرے پاس آئے تو میں بہت سنبھلا ہوا تھا. اتنے بڑے واقعات کے بعد میری حالت اطمینان بخش دیکھنے کے بعد ابو الحسن نے خدا کا شکر ادا کیا اور مجھے وہی صبر و ضبط کی تلقین کی کہ ان معاملوں میں پڑنا ہمارا منصب نہیں. اب یہی مناسب ہے کہ موجودہ نزاع کو کسی طرح نمٹایا جائے. میں ابو الحسن کی باتیں نہایت تحمل سے سنتا رہا. در شہوار اپنے باپ کے سامنے بولتی نہیں تھی، لیکن اس نے نظروں میں اپنے باپ کے مشوروں کی توثیق ضرور کر دی تھی. میں رات کہیں نہیں گیا اور خود کو سمجھاتا رہا کہ خدا کو بیرسٹر راشد حسین کی تباہی منظور نہیں. وہ میرے ہر عتاب سے بچ جاتا ہے. اس نے اونکار ناتھ کو اس کا محافظ بنا کر کھڑا کر دیا ہے. میرا کام کچھ اور ہے. مجھے خدا کے اور قریب ہونا ہے. مجھے معاف کر دینا چاہیے. یقیناً میری خاموشی کا غلط مطلب اخذ کیا جائے گا، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ سخت ذہنی کشمکش کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ بیرسٹر راشد حسین اور اونکار ناتھ دونوں کو معاف کر دیا جائے. قابل صد احترام ہیں وہ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. اس فیصلے کے بعد میرے دماغ کا سارا بوجھ ہٹ گیا. ذہن کی ساری کثافتیں دور ہو گئیں. میں نے بارگاہ ایزدی میں سر بسجود ہو کر معافی طلب کی. میں نے کہا، خدا مجھے معاف کر، میں راستے سے بھٹک گیا تھا. رات کو میں نے کسی روح کو طلب نہیں کیا. میں پوری نیند سوتا رہا. دوسری صبح طوطوں نے شور و غل کر کے مجھے بیدار کیا. میں نے جلدی سے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی. ایک بار پھر اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور رات والے عہد کی تجدید کی. میں نماز سے فارغ ہوا تھا کہ در شہوار کے بجائے ابو الحسن میرا ناشتہ لے کر آئے. در شہوار کے نہ آنے سے مجھے ایک کمی سی محسوس ہوئی. میں ابو الحسن سے اس کے متعلق پوچھنے ہی والا تھا کہ کسی نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابو الحسن نے دروازے کے باہر جا کر دیکھا. اکبر وہاں موجود تھا. دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا. اس کے چہرے پر پریشانی کے گہرے تاثرات دیکھ کر میں مضطرب ہو گیا. یقیناً وہ کسی اہم ضرورت کے تحت ہی میرے پاس اس وقت آیا تھا. اپنے محسن اور سچے دوست کو پریشان دیکھ کر میں تیزی سے آگے بڑھا. اس کی پریشانی کا احوال پوچھا. اکبر آبدیدہ ہو کر بولا، شاہد میاں، میں تباہ ہو گیا ہوں. میرا سب کچھ چھین لیا گیا ہے. اکبر، میرے دوست، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم پر کیا افتاد آ پڑی ہے؟ کس نے تمہیں پریشان کرنے کی جرت کی ہے؟ میں نے اکبر کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے پوچھا تو وہ بے اختیار ہچکیاں لے کر رو پڑا. اس کے آنسو کسی طرح تھمنے کا نام نہ لیتے تھے. میں نے اسے رونے دیا. جب اس کے آنسو خشک ہوئے تو وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا، شاہد میاں، رات نہ جانے کس دشمن نے میرے گھر کو آگ لگا دی. میری بوڑھی ماں، میرا بھائی اور تمہاری بھابھی سب جل کر مر گئے. ایک میں بد نصیب تھا جو آنسو بہانے کے لیے بچ گیا. کاش میں بھی مر گیا ہوتا. اکبر کی زبانی صورتحال معلوم ہوئی تو میرا ماتھا چھنکا. میں نے اسی وقت چند دموں کے لیے ارتکاز کی توجہ کی. سیاہ سفید سے آگاہ ہو گیا. اونکار ناتھ نے میرے بے قصور دوست اور محسن کا گھر اس کے خاندان سمیت برباد کر دیا تھا. رات میں نے راشد حسین اور اونکار ناتھ کے سلسلے میں جو فیصلہ کیا تھا وہ آنے واحد میں میرے ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا. میں اسی وقت جلالی کیفیت میں اٹھا اور اکبر کا ہاتھ تھام کر بولا، اکبر، میرے ساتھ چلو. میں جانتا ہوں تمہاری بربادی میں کس بدبخت اور بد کردار کا ہاتھ ہے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں بدترین انجام سے دوچار ہوگا. آؤ میرے ساتھ. اب بات دوسرے انداز سے ہوگی. اکبر نے مجھے غصے کی حالت میں دیکھا
تو وہ اپنا غم بھول کر بولا، شاہد میاں تمہیں ساتھ لے جانے کی غرض سے نہیں آیا، میں تو تمہیں اطلاع دینے آیا تھا۔ میں ابھی واپس جا رہا ہوں، مجھے ابھی تجہیز و تکفین کرنی ہے، بس دعا کرو کہ خدا مجھے صبر عطا کرے۔ نہیں نہیں اکبر، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب یہ چپقلش جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے، ایسی صورت میں میں خاموش رہا تو خدا بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ابو الحسن جو خاموش کھڑے یہ تمام باتیں سن رہے تھے، درمیان میں بولے، آپ کے جانے کی ضرورت نہیں، یہاں آپ کے بہت سے خدام ہیں، ویسے آپ مرحومین کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں جانا چاہیں تو دوسری بات ہے، آپ کی ضرورت اس پہاڑی کو زیادہ ہے۔ ہاں، مجھ سے زیادہ تمہاری ضرورت تمہارے عقیدت مندوں کو ہے۔ اکبر مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا، قدرت کو شاید اس میں بھی میری کوئی بہتری منظور تھی، مجھے صرف تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں، اب حالات حد سے تجاوز کر گئے ہیں، عبادت و ریاضت کا کام ایسے پراگندہ ماحول میں خوش دلی سے جاری نہیں رہ سکتا، برے لوگوں کو راہ راست پر لانا بھی ایک عبادت ہے۔ اب مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں ان بد کردار لوگوں کی اصلاح نہ کر دوں۔ اکبر اور ابو الحسن نے مل کر مجھے بہت سمجھایا، میری منت سماجت کی، لیکن میں کسی آہنی چٹان کی طرح اپنے فیصلے پر اڑا رہا، چنانچہ وہ دونوں میرے عزم کے آگے سرنگوں ہو گئے۔ ابو الحسن نے میرے ساتھ چلنے کی درخواست کی، لیکن میں نے پہاڑی پر عقیدت مندوں کی وجہ سے انہیں ان کی خدمت کے لیے مامور کر دیا۔ دن خاصا نکل آیا تھا، پہاڑی پر عقیدت مند پڑھ رہے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ اگر میں دن کے وقت پہاڑی سے نیچے اترا تو میرے عقیدت مند مجھے گھیر لیں گے، چنانچہ میں نے اکبر کو رخصت کیا اور رات کو آنے کا وعدہ کر کے بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ دن کس کرب سے گزرا اس کا ذکر بیکار ہے۔ ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں میں نے حجرے میں ادا کی، رات کا کھانا در شہوار لے کر آئی تو میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ میں صرف اس سے اتنا ہی کہہ سکا کہ میں جلد واپس آؤں گا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش خاموش واپس چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد ابو الحسن مجھے چھوڑنے آئے، میں تاریکی میں باہر نکلا۔ ایک طویل عرصے بعد میں اس راستے پر جا رہا تھا جہاں سے گزر کر میاں صاحب کے قدموں تک آیا تھا۔ میرے سامنے تاریکی تھی، میں صرف اپنی آنکھیں روشن محسوس کر رہا تھا، میرا دل سلگ رہا تھا۔ گھنے درختوں کے سامنے اندھیرا تھا اور میں متضاد کیفیتوں میں الجھا نیچے اتر رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے جن دوستوں اور عقیدت مندوں کا خیال آیا۔ یکبارگی مجھے احساس ہوا کہیں میں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہا ہوں، مجھے اپنے حجرے کی طرف واپس ہو جانا چاہیے۔ یہ میرا مقام نہیں کہ سادھو پجاری اور کمینہ فطرت لوگوں سے الجھوں، لیکن اسی لمحے اپنی مرحوم بہن، والدین، ان کائنات کی تنزیہ مسکراہٹ اور بیرسٹر راشد حسین کا مغرور چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی، غرض یہ کہ میں مختلف خیالوں میں الجھا پہاڑی عبور کر کے نیچے اتر آیا۔ ایک نظر پلٹ کر میں نے اوپر کی سمت دیکھا، پہاڑی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا وزن بھاری ہو گیا ہو، مجھے تھکاوٹ کا احساس ہوا، مگر میں نے اس طرف توجہ کیے بغیر تیزی سے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جب میں اکبر کے جلے ہوئے گھر کے قریب پہنچا تو وہ کھنڈرات کے ملبے پر اداس بیٹھا میری راہ تک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھاگتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس وقت میں نے ایک سیاہ چادر سے اپنے جسم کو چھپا رکھا تھا۔ اکبر رقت انگیز لہجے میں کہنے لگا، شاہد میاں، مجھے امید تھی کہ تم آؤ گے، مجھے تمہاری دوستی پر ناز ہے، لیکن میرے بزرگ دوست، صرف تمہاری دعائیں بہت ہیں، جو کچھ مجھ پر گزری ہے اسے بھول جاؤ، اب فساد سے کیا حاصل، میری خوشی اسی میں ہے کہ تم واپس اپنے حجرے کی طرف لوٹ جاؤ، مجھ سے زیادہ تمہارے بے شمار عقیدت مندوں کو تمہاری ضرورت ہے، تم میرے حق میں دعا کرتے رہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں نے اکبر کے سوگوار چہرے پر نظر ڈالی، اس کے لہجے میں ہزاروں غم موجود تھے۔ جو مشورہ اکبر مجھے دے رہا تھا وہی مشورہ مجھے ابو الحسن اور در شہوار اور میرے دوست جنہوں نے دیا تھا، لیکن ایک بار قدم آگے بڑھا کر پیچھے لوٹ جانا مجھے اچھا نہ لگتا تھا، اور نہ ہی یہ بات مناسب معلوم ہوتی تھی۔ میرے نزدیک ان کائنات کو رائے راست پر لانا بھی عبادت تھی، اس لیے میں نے اکبر کی بات تسلی سے سن کر اعتماد سے کہا، اکبر میرے دوست، خدا تمہیں سکون قلب سے نوازتا رہے،
اور مرنے والوں کو غریق رحمت کرے۔ میری جان، تم نے جن جذبوں کا اظہار کیا ہے وہ میرے دل کو لگتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ بات اتنی آسان نہیں ہے جس قدر تم سمجھ رہے ہو۔ اونکار ناتھ کی سرکوبی اگر نہ کی گئی تو اس کے غرور تکبر میں مزید اضافہ ہوگا، اور کچھ عجیب نہیں کہ وہ تمہاری طرح اور بھی بے گناہ انسانوں کو اپنے گندے علم اور وجود کے ذریعے پریشان کرے۔ ایسی صورت میں کیا یہ فرض مجھ پر عائد نہیں ہوتا کہ میں مظلوموں کو ایک چابر کے شر سے نجات دلاؤں؟ بتاؤ، کیا میں راستے پر نہیں؟ کیا یہ کوئی خدمت نہیں؟ شاہد میاں، خدا تمہاری بزرگی دراز کرے۔ تم جو کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو۔ میں تمہارے علم و فضل اور فہم و بصیرت کا دل سے قائل ہوں، لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے حالات ابھی تمہارے حق میں سازگار نہیں۔ راشد حسین کی درخواست اور شمشیر علی کے قتل نے تمہاری راہ میں رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ پولیس کے محکمے میں جو ہندو افسران موجود ہیں وہ ان عناصر کی پشت پناہی کر رہے ہیں جو تمہاری بدنامی کے در پہ ہیں۔ اونکار ناتھ کی ہمدردی میں وہ تمہاری شخصیت کو یکسر فراموش کر کے تعصب کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسے غیر متوازن حالات میں تمہارا کھل کر سامنے آنا دانش مندی کے منافی ہے۔ اگر تمہارے اور اونکار ناتھ کے مقابلے نے ہندو مسلم فساد کی صورت اختیار کر لی تو شہر کا پرسکون ماحول غارت ہو جائے گا۔ کیا جب کہ رفع شر کی آڑ لے کر پولیس کے افسر تمہارے در پہ ہو جائیں اور تمہیں نظر بند کر دیا جائے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بس کرو اکبر، بس کرو، میں جلالی کیفیت میں بولا۔ اب پولیس کی یہ مجال بھی نہیں کہ وہ میاں صاحب کے عزیز ترین شاگرد کی سمت آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ان کے پاس اگر قانون کی طاقت ہے تو میرے پاس ایمان کی قوت موجود ہے۔ خدا مجھے برے حالات سے محفوظ رکھے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ پلک جھپکتے میں دشمن اپنی سزا کو پہنچ سکتے ہیں۔ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ میں نے بہت غور کے بعد قدم آگے بڑھایا ہے۔ حالات سے ڈر کر واپس ہو جانا اور بدی کے خوف سے نیکیوں سے منہ موڑ لینا مجھے نہیں سکھایا گیا۔ شر کو بڑھنے سے پہلے اس کا قلع قمع کیا جانا بہتر ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے اور اونکار ناتھ کے شر سے اس علاقے کو پاک کر دینا چاہیے۔ اکبر نے مجھے غصے کی حالت میں دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ہی اسی وقت قبرستان جا کر مرنے والوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی پڑھی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ قبرستان پہنچ کر اکبر کے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ وہ اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو تسلی دی اور سمجھا بجھا کر قبرستان سے باہر آ گیا۔ اکبر چپ چاپ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میں اس کے چہرے سے اس کے دل کی حالت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ میرے لیے سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ میں اکبر کی رہائش گاہ کا بندوبست کروں۔ چند لمحوں کے غور کے بعد میں نے اکبر کو مخاطب کر کے کہا، اکبر، تم نے اپنی رہائش کا کیا حل تلاش کیا ہے؟ میری معلومات کے مطابق اس شہر میں تمہارا کوئی دوست عزیز نہیں ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ محبت اور اپنائیت کا اظہار کرے۔ خدا کی یہ بستی بہت وسیع ہے شاہد میاں، اکبر گلوگیر آواز میں بولا۔ 40 روز تک میں اسی شہر میں رہوں گا۔ جہاں تک رہائش کا مسئلہ ہے تو میں رات اپنے دفتر میں بھی بسر کر سکتا ہوں، لیکن اب میرا دل اس شہر سے اچاٹ ہو چکا ہے۔ 40ویں کے بعد میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ نہیں نہیں، وعدہ کرو کہ تم ایسا نہیں کرو گے، میں نے اپنے دوست کا ہاتھ تھام کر ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ رفاقت تمہارے لیے باعث اطمینان ہونی چاہیے۔ ہاں، تمہارے اوپر جو گزری ہے اس کا سبب میں ہوں۔ مرنے والوں کو زندہ کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتا، لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوسرے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ میری خواہش ہے کہ تم اسی شہر میں قیام کرو۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میرا مشن ادھورا رہ جائے گا۔ تمہارے چلے جانے سے ظالم لوگوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ بولو اکبر، میرے دوست، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے چھوڑ کر اکیلے کہیں چلے جاؤ؟ اور کیا میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں؟ تم مجھ سے بہت کم ملتے ہو، لیکن بخدا میرے لیے ہمیشہ یہ احساس سکون و فرحت کا باعث رہا ہے کہ تم اسی شہر میں رہتے ہو۔ شاہد میاں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اتنا عالی مرتبہ بزرگ میرا دوست ہے۔ تمہاری خاطر میں اپنی حقیر جان کا نذرانہ ہر وقت پیش کر سکتا ہوں۔ آگے کچھ نہ کہو اکبر، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یوں بھی پریشانیوں سے گھبرا جانا نیک لوگوں کا شیوا نہیں۔ تمہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ ایسی نہ جانے کتنی آزمائشیں زندگی میں اور آئیں گی۔
اکبر نے میرے اصرار کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ رات میں نے اکبر کے ساتھ اس کے دفتر کے ایک مختصر سے کمرے میں گزاری۔ دوسری صبح جب میں بیدار ہوا تو باہر سے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اکبر صورتحال معلوم کرنے کی غرض سے گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ باہر میرے عقیدت مندوں کا جم غفیر موجود ہے۔ لوگوں کو میری موجودگی کا علم کس طرح ہوا میں یہ راز نہ جان سکا۔ بہرحال میں نے از خود باہر جا کر دیکھا۔ مجھ پر حیرت طاری ہو گئی۔ میرے ہزاروں عقیدت مند سڑک پر جمع تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ابھی یہ صورتحال جاری تھی کہ پولیس کی بھاری جماعت وہاں آ گئی۔ غالباً اونکار ناتھ یا پھر کسی دوسرے ہندو نے پولیس کو اس ہنگامے کی اطلاع کر دی تھی۔ میرے عقیدت مندوں کو پولیس کی آمد اور میرے گرد گھیرا ڈالنے کی حرکت سخت گراں گزری۔ قریب تھا کہ صورتحال سنگین ہو جاتی، لیکن میں نے بر وقت آگے بڑھتے ہوئے ہجوم کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور بلند آواز میں کہا، لوگوں، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ میری درخواست سنو، تم سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ میں یہ کشیدگی پسند نہیں کرتا۔ ہجوم میری ہدایت پر واپسی کے ارادے سے چھٹنے لگا، لیکن کچھ شرپسند ہندوؤں نے چھیڑخانی شروع کر دی۔ ہنگامہ شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں جم غفیر جمع ہو گیا۔ 10-12 افراد خون میں نہا گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ باقی پولیس والوں نے ہجوم پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تاک تاک کر میرے عقیدت مندوں کو مار رہے تھے۔ میرا ذرا سا اشتعال صورتحال کو اور سنگین کر دیتا۔ پولیس والے بدستور میرے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ اکبر اس اچانک افتاد سے بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے بات زیادہ آگے نہیں بڑھی اور پولیس نے جلدی ہجوم کو منتشر کر دیا۔ خون میں لت پت زخمیوں کے سوا باقی افراد بھاگ چکے تھے۔ میں پھر خاموشی سے اندر آ گیا۔ اکبر نے میرے ساتھ آنے کی کوشش کی تو پولیس کے چند سپاہیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے پلٹ کر ایک نظر پولیس والوں پر ڈالی، پھر مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ اندر آ کر پولیس کے ایک افسر نے جو ایس پی کے عہدے پر فائز تھا مجھے مخاطب کرتے ہوئے بڑے کرخت لہجے میں کہا، مسٹر شاہد، کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم پہاڑی سے نیچے کس غرض سے آئے ہو اور اس ہنگامے کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنے دوست کو اس کی بربادی کا پرسہ دینے کی خاطر آیا تھا، میں نے بڑے صبر سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ رہا ہنگامے کا سوال تو مجھے حیرت ہے کہ یہ صورتحال کس طرح پیدا ہو گئی۔ سنو مسٹر شاہد، مجھے اپنے مخبروں کے ذریعے معلوم ہو چکا ہے کہ تم کس کارن پہاڑی سے نیچے اترے ہو۔ تم پہلی فرصت میں اپنے ڈیرے کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ شہر میں امن برقرار رکھنا میرے فرائض میں داخل ہے۔ اس کے لیے دنگا فساد کرنے والوں پر سختی بھی کر سکتا ہوں۔ ایس پی کا لہجہ تلخ اور اشتعال انگیز تھا۔ میرے لیے اس کا یہ تضحیک آمیز سلوک ناقابل برداشت تھا۔ پھر بھی میں نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، ایس پی صاحب، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے تمہیں میرے ضمن میں ورغلایا ہو اور یہ ہنگامہ جو ہوا ہے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہو؟ اصلیت کیا ہے یہ جاننا تمہارا کام نہیں بلکہ ہمارا کام ہے۔ ایس پی نے مجھے لال پیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، تمہارے لیے میرا یہی حکم ہے کہ تم واپس پہاڑی پر چلے جاؤ، ورنہ میں سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا سمجھے؟ میرے لیے اب ایس پی کے اس گستاخانہ رویے کو مزید برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ پھر بھی میں نے قدر نرمی سے کام لیتے ہوئے اسے مخاطب کیا، راستی پر کون کون حق کا امین ہے یہ وقت تمہیں بتا دے گا، لیکن کیا میں دریافت کر سکتا ہوں جب دشمنوں نے میرے دوست کے گھر کو آگ لگائی تھی اور اس کے بیوی بچے درد سے چلا رہے تھے، اس وقت تم کہاں تھے؟ مسٹر شاہد، ایس پی نے اپنی بید اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے غصے سے کہا، تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد اکبر بوکھلایا ہوا آیا اور مجھ سے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، شاہد میاں، ایس پی نے باہر اپنے آدمی تعینات کر دیے ہیں اور مجھے ہدایت کی ہے کہ میں باہر جانے کی کوشش نہ کروں۔ میں نے اسی وجہ سے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ حالات ابھی سازگار نہیں ہیں۔ اب بھی وقت ہے شاہد میاں، تم نے اگر اپنی ضد نہ چھوڑی اور پہاڑی پر واپس نہ گئے تو صورتحال زیادہ سنگین ہو جائے گی۔ صورتحال تو سنگین ہو چکی ہے اکبر، اور مزید سنگین ہوگی، دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ اکبر نے ہر چند مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر تھک ہار کر خاموش ہو گیا۔ حالات کے دھارے نے جو رخ اختیار کیا تھا اس نے میری طبیعت میں اور جوش پیدا کر دیا۔ میں پنڈت اونکار ناتھ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس طاقت سے نبرد آزما ہے۔ اس ناپکار نے نہ صرف یہ کہ میری عبادت اور ریاضت کو چیلنج کیا تھا
بلکہ میاں صاحب کی بزرگی کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں اس کی آنکھوں پر پڑی ہوئی اس پٹی کو ہٹانا چاہتا تھا جس نے اسے تکبر کا شکار بنا رکھا تھا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت وضو کیا اور ایک وظیفہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ اکبر نے کوئی مداخلت کرنی مناسب نہیں سمجھی اور خاموش ہو کر بیٹھ رہا۔ میں وظیفے میں منہمک رہا۔ تصور میں پنڈت اونکار ناتھ کی حویلی میرے سامنے تھی۔ میری کیفیت اس وقت کچھ عجیب سی تھی۔ جوں جوں وظیفہ مکمل ہوتا جاتا تھا میرے اوپر غنودگی اور نشے کی سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے وظیفہ ختم کر کے شہادت کی انگلی اونکار ناتھ کی حویلی کی سمت اٹھائی۔ پھر میں نے کشف کیا اور اپنی نظریں بند کر کے درمیانی رکاوٹوں کو دور کرنے کا عمل پڑا۔ اونکار ناتھ کی حویلی جس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے میری نظروں کے سامنے تھی۔ میں نے اونکار ناتھ کو بڑے غیظ و غضب کی حالت میں دیکھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے قیمتی مال و اسباب کو آگ میں بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر چیز چل رہی تھی۔ بیرسٹر راشد حسین سمینہ کا ہاتھ تھامے آگ کے شعلوں سے بچتا بچاتا باہر کی طرف بھاگتا نظر آیا۔ مجھے اس وقت جو روحانی خوشی حاصل ہوئی اس کا اندازہ میرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں نے کشف کی حالت کو ختم کیا، نظریں کھول کر اکبر کی طرف دیکھا۔ وہ حیران و پریشان کھڑا میری طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جائے نماز سے اٹھا اور اکبر کو مخاطب کر کے بولا، اکبر میرے دوست، اونکار ناتھ نے تمہارے ساتھ جو جارحانہ سلوک کیا تھا اس کے انتقام کا پہلا مرحلہ میں نے پورا کر دیا۔ ابھی کچھ دیر میں تم سنو گے کہ اس نابکار کی جاندار حویلی کا کیا حشر ہوا۔ شاہد میاں تم پر خدا کی رحمتیں ہوں، خدا کے لیے تم ان باتوں سے پرہیز کرو، اکبر نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ اس طور پر دوسروں سے انتقام لینا اور نقصان پہنچانا تمہارے شایانہ شان نہیں۔ جو کچھ اونکار ناتھ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ نہیں اکبر نہیں، میں اب تنگ آ چکا ہوں۔ شاہد میاں، بڑے میاں صاحب کی دعاؤں سے تم نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس موکلوں کی ایک پوری فوج موجود ہے، تم جسے چاہو نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن ان باتوں سے اول تو تمہاری بزرگی پر حرف آئے گا، پھر تمہاری عقیدت مند بھی تم سے کترانے لگیں گے۔ ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ہو، مگر اب ان باتوں کو سوچنے سمجھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، میں مان لیتا ہوں شاہد میاں، لیکن پولیس افسران کو تم کس طرح مطمئن کر سکو گے؟ وہ تمہارے خلاف سخت کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ پولیس؟ میں نے قدرے نفرت سے کہا، ہاں وہ میرے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر انہوں نے زیادتی سے کام لیا تو مجھے انہیں کوئی معقول سبق دینا پڑے گا۔ میرا خدا اس بات کا شاہد ہے کہ میں نے ابھی تک کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچایا۔ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں میری کسی ذاتی غرض کو دخل ہو۔ ابھی میرے اور اکبر کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ وہی ایس پی غصے سے بھرا ہوا اندر داخل ہوا اور مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے زبان بندی کا عمل پڑھ کر اس کی جانب دم کیا تو وہ بولتے بولتے یک لخت خاموش ہو گیا۔ اس کی حالت مزے کے خیز ہو گئی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز نتارت تھی۔ دوسرے لمحے وہ خوفزدہ نظر آنے لگا، اس کی آنکھوں سے بے بسی جھانک رہی تھی۔ اس نے واپس جانے کے ارادے سے گھومنے کی کوشش کی لیکن اس کے قدم جیسے زمین سے جکڑ کر رہ گئے تھے۔ اس کیفیت نے اس کی رہی صحیح عقل بھی خپت کر دی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں ان دو سپاہیوں کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا جو اس کے ساتھ آئے تھے اور اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سپاہی باہر نکل گئے تو اس نے میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ ماتھر سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، میں اسے صرف اس کی بد کلامی پر تھوڑی سی سرزنش کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تو میں نے بڑی نرمی سے کہا، جاؤ ماتھر جی جاؤ، آئندہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ اللہ والوں کو نہ چھیڑنا اور نہ ان سے بد کلامی کرنا، انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تمہارے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ اس نے بوکھلا کر میرا شکریہ ادا کیا، پھر الٹے قدموں دروازے سے باہر نکل گیا۔ اکبر ابھی تک پیدا ہونے والی صورتحال سے بڑا متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے اکبر کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہوا کرو اکبر، اب ماتھر جی دوبارہ میرے خلاف ایک لفظ بھی کہنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ ابھی مجھے آرام کرتے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ابو الحسن جن میرے سامنے نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر مجھے الجھن اور پریشانی کے تاثرات نظر آئے۔ میں نے دریافت کیا، کیا بات ہے ابو الحسن، آپ مجھے خلاف توقع آزردہ خاطر نظر آتے ہیں؟ میاں صاحب، ابو الحسن نے عجز سے کہا، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ پہاڑی پر چل کر
رشد و ہدایت اور فیض عام کا سلسلہ جاری کریں اور اپنے خادموں کو موقع دیں کہ وہ آپ کے کسی کام آ سکیں۔ ابو الحسن نے بڑی لجاجت سے کہا، صرف آپ کے اشارے کی دیر ہے میاں صاحب، میرے قبیلے کے ہزاروں افراد آپ کے دشمنوں کو منٹوں میں صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں ابو الحسن، آپ اور آپ کے قبیلے کے احباب مجھے اتنی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ میرے عزیز ہیں، آپ نے قدم قدم پر میری رہبری کی ہے، لیکن میں نے بار بار آپ سے گزارش کی ہے کہ ان معاملات میں آپ نہ الجھیے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اس معاملے میں اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکا، مجھے اپنی شکست تسلیم ہے، لیکن ابو الحسن یقین کیجئے یہ سب میں اس بابرکت پہاڑی کی آبرو کے لیے کر رہا ہوں، اور اس لیے بھی کہ میں کامل سکون سے آئندہ اپنے مشاغل دینی میں مصروف رہ سکوں۔ باہر ایک ہنگامہ برپا ہے میاں صاحب، ابو الحسن تیزی سے بولے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی عدم موجودگی کو مختلف اور عجیب معائنے پہنانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ آپ نے کیا کہا ابو الحسن؟ میں چونک کر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، مجھے بتائیے ابو الحسن کہ میرے عقیدت مندوں نے میرے بارے میں کیا خیال کر رکھا ہے؟ یہ کس قسم کی چیمونگیاں ہو رہی ہیں؟ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے خدا نخواستہ پولیس سے متاثر ہو کر پہاڑی چھوڑ دی ہے۔ ابو الحسن نے ڈرتے ڈرتے کہا، بعض افراد نے دشمنوں کے بہکائی میں آ کر آپ پر بے بنیاد اور گھناؤنے الزامات تراشنے شروع کر دیے ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں میاں صاحب کہ آپ اپنے حجرے میں واپس چلیں، ساری باتیں از خود ختم ہو جائیں گی، آپ کے حریف رائے راست پر آ جائیں گے اور عقیدت مندوں کے شبہات بھی دور ہو جائیں گے۔ نہیں ابو الحسن نہیں، اب یہ ناممکن ہے، میں نے ہاتھ اٹھا کر ملتے ہوئے کہا۔ یہ میرا دل دیکھو، کیا تمہیں اس میں برائیاں نظر آتی ہیں؟ خدا شاہد ہے ابو الحسن، میں نے بلا وجہ کسی کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے مجھے کسی بات کا خوف نہیں۔ میرے عقیدت مند جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، میں دعا کروں گا کہ خدا ان کو سیاہ سفید کا فرق سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ابو الحسن نے مجھے سمجھانے اور پہاڑی پر واپس جانے کے لیے بہت دیر ہاتھ پاؤں مارے، لیکن میں اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس نے میرے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ ابو الحسن مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ میں نے سکون قلب کی خاطر میاں صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں خود کو مزید مشتعل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مبادا کے اشتعال کی حالت میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی جو خدا کے حضور ناگوار گزرتی۔ میرے وظیفے کا ورد ابھی جاری تھا کہ اکبر ناشتہ لے کر آ گیا۔ میں نے وظیفہ ختم کر کے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران اکبر نے میرے استفسار پر بتایا کہ ماتھر نے ان پولیس والوں کو واپس بلا لیا ہے جو میری نگرانی پر مامور کیے گئے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد میں باہر جانے کا قصد کر ہی رہا تھا کہ ڈی ایس پی ظفر علی آ گئے۔ انہوں نے مجھے بڑے ادب سے سلام کیا۔ میں نے آنے کی وجہ دریافت کی تو وہ بولے، میاں صاحب میں آپ کو شہر کی حالت سے باخبر کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ ظفر علی، میں جانتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن ان باتوں سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ پولیس میرے خلاف کوئی فرد جرم عائد نہیں کر سکتی۔ جس وقت حویلی جلی تھی اس وقت تمہارے ایس پی ماتھر جی کے سپاہی میری نگرانی کے لیے موجود تھے۔ وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں گیا۔ آپ کا کہنا بجا ہے میاں صاحب، لیکن میں اس وقت ایک خاص درخواست لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ظفر علی نے دبی زبان میں کہا، اگر آپ کچھ دنوں کے لیے پہاڑی پر واپس چلے جائیں تو شہر کے حالات سدھر سکتے ہیں۔ رہا پنڈت اونکار ناتھ کا مسئلہ، تو میں آپ کو ایک سچے عقیدت مند کی حیثیت سے یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے خلاف کارروائی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ میں خدا کے سوا کسی کا پابند نہیں ہوں ظفر میاں، میں نے چڑھ کر کہا۔ شہر میں پھیلی ہوئی کشیدگی کو دور کرنا پولیس کا کام ہے۔ یقین رکھو میں تم لوگوں کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ ظفر علی بھی مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ میں نے اس کشیدہ اور ناگفتہ صورتحال کا اثر نو جائزہ لیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا میری بے چینی اور الجھن میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں نے روحوں کو بلانے کے لیے مختلف قسم کے لوازمات، آگ اور خوشبو منگوائی اور پھر الماس کی روح کو طلب کرنے والا وظیفہ شروع کر دیا۔ الماس کی روح جلد ہی میری طلبی پر حاضر ہو گئی۔ میں نے اسے اکبر کے بارے میں دریافت کیا تو وہ با ادب بولی، اے بزرگ، آپ کے دوست کو اونکار کے کالے علم کے بیروں نے اغوا کر لیا ہے۔ الماس؟ اس کا نام میرے ہونٹوں سے نکل نہیں رہا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ اکبر اس وقت کہاں ہے اور وہ پنڈت مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ اونکار ناتھ بیرسٹر راشد حسین اور سمینہ کو ساتھ لے کر ایک مقامی مندر میں مقیم ہے۔
जहां पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। पुजारियों को भी मंदिर में जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। अलमास इतना कहकर खामोश हो गई तो मैं उस पर और मुश्तइल हो गया। उसका जवाब अधूरा था। मैंने उसे शदीद गुस्से की हालत में मुखातिब करके कहा, अलमास, तुमने अकबर के बारे में मुझे ये नहीं बताया कि वो किस मकाम पर कैद किया गया है। ये तुम गैर वाज़ेह जवाबात क्यों दे रही हो? मुझे हालात से पूरी तरह बाखबर करो। हजरत, मैं आपकी ताबे हूं। अलमास ने यह कहकर सर झुका लिया। मैंने खुद को संभाला और उससे कहा, अलमास, जाओ और अकबर को रिहा करके मेरे पास हाजिर करो। अलमास ने नजरें नीची करके कहा, ए अली मर्तबत बुजुर्ग, मैं आपके अहकाम की ताबे हूं, लेकिन अकबर के रिहाई के सिलसिले में मासूर हूं। क्या वजह है? अलमास, क्या वजह है? मैं मासूर हूं हजरत। जहां काले इल्म के नापाक बैर हों, उस इलाके में मेरा गुजरना मुमकिन नहीं। मैं खुद को आलूदा नहीं करना चाहती। अलमास ने नजरें झुकाकर अपनी मजबूरी का इजहार किया। मैं गुस्से से लरसने लगा। चुनाचे मैंने उसे गजबनाक नजरों से घूरते हुए कहा, क्या मैं ये समझूं कि तुमने मेरे अहकाम से इनकार की जुर्रत की है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पहाड़ी से नीचे आने में मेरा क्या मकसद है? क्या तुम नहीं जानती कि इनकार करने के बाद तुम किस सजा की सजावार रहोगी? तुमने मेरे हुक्म से इनकार की जुर्रत की। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम उस इलाके में जाओ जहां अकबर मौजूद है। मेरे दोस्त की बाजियाबी का काम तुम्हें सरअंजाम देना होगा। इनकार का लफ्ज अब तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। अलमास ने सहमी हुई नजरों से मेरी समत देखा, फिर खामोशी से गर्दन झुका ली। मैं कुछ देर तक उसके जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन जब अलमास ने कोई कलाम ना किया तो मैंने उसी लहजे में मुखातिब किया, अलमास, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं। मैं मजबूर और बेबस हूं मियां साहब। तुम गुस्ताखी कर रही हो। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। क्या तुमने उन तोतों को नहीं देखा जो मेरे हुजरे में मौजूद हैं? नहीं नहीं बुजुर्ग, मैं माफी चाहती हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और तैश में आकर एक अमल पड़ा। अलमास की रूह एक लम्हे में गायब हो गई। मुझे यकीन था कि वो जल्द ही मेरे पास किसी और सूरत में अपनी गुस्ताखी की माफी मांगने आएगी। मेरे हवास मुअत्तल हो चुके थे और मैं एक बुजुर्ग से एक आम शख्स बन गया था। मुझे अकबर के अगवा ने चिड़चिड़ा कर दिया था। मैं गुस्से में फुंकारता जा रहा था। कुछ देर तक मैं इसी कैफियत से दो चार रहा। अकबर के अगवा की वारदात ने मुझे दीवानगी की सरहदों पर ला खड़ा किया था। मैं ये बताना भूल गया कि मैंने अकबर की हालत और उसकी कैद के मकाम के तय्युन के लिए भी कशफ करने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। यही वजह थी कि मैं होशो हवास खो बैठा। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। मेरे पास कोई चारा ना था कि मैं इंतहा पसंदाना इक़दाम करूं। अचानक मेरी नजर दुर्रे शहवार पर पड़ी, जो मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। उसके मासूम चेहरे पर अनगिनत सवाल थे। उस वक्त दुर्रे शहवार को अपने करीब देख कर न जाने क्यों मुझे तक़वियत महसूस हुई। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, तुम यहां कैसे आ गई? मैं कभी ना आती, लेकिन आपके इस्तराब ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। मैं आपको इस कैफियत में तना नहीं छोड़ना चाहती। आपको इस वक्त मेरी जरूरत है। मैंने यहां आने के लिए बाबा जान और कबीले वालों की नाराजगी भी गवारा कर ली है। मैं समझा नहीं। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या अबुल हसन ने तुम्हें मेरे पास आने से मना किया था? हां, दुर्रे शहवार ने रुंधी हुई आवाज में कहा। बाबा जान और कबीले वाले आपकी बेहद इज्जत करते हैं, लेकिन क्या? खुदा के लिए मुझे बताओ कि अबुल हसन और मेरे रफीक जिन किस बात पर नाराज हैं? मैंने दुर्रे शहवार का जुमला नामुकम्मल छोड़ते हुए देखकर बेचैनी से दरियाफ्त किया। बाबा जान और कबीले वालों का ख्याल है कि आप उन रास्तों से भटक गए हैं जिन पर मियाँ साहब ने आपको चलने की तलकीन की थी। दुर्रे शहवार ने दबी जबान में जवाब दिया। मैं तड़प उठा। मैंने कहा, अकबर के अगवा ने मुझे जारहाना इक़दाम के लिए मजबूर कर दिया था। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से बेगुनाह इंसानों का खून हुआ है, लेकिन मैं मजबूर था। अकबर मेरी वजह से हादिसात का शिकार हुआ है। मैं उसकी मदद से मुंह कैसे मोड़ लूं? तुम मेरी रहनुमाई करो। मैं जानती हूं कि इस वक्त आपके दिल की क्या हालत है। दुर्रे शहवार ने मेरे करीब होते हुए कहा, फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बड़ी अपनाइयत से कहा, मैं आपके साथ हूं। मुझे हर हाल में आपकी रफाकत अजीज है। मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। मुझे यकीन है। मैंने दुर्रे शहवार के हाथ को जोश से थामते हुए कहा, मैं अकबर की बाजियाबी के लिए बेचैन हूं। मैंने रूह अलमास से मदद चाही,
لیکن اس نے اپنی معذوری کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ میں غصے کی حالت میں بھڑک اٹھا۔ خدا مجھے معاف کرے، کیا آپ میری کوئی بات مانیں گے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کب کسی کی بات نہیں مانی، لیکن پہ در پہ حادثات نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ آخرکار میرے اس اقدام کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ مان لیجئے کہ آپ کو میری رفاقت کی ضرورت ہے۔ یہ کام آپ اپنے رفقا کے اوپر چھوڑ دیجئے، وہ بھی تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بلند مرتبے کے سبب سے ہیں۔ تم بہت ذہین اور معاملہ فہم دوشیزہ ہو۔ ہاں، میں اپنے عزیز دوست کی بازیابی کے سلسلے میں تمہاری معاونت چاہتا ہوں۔ فی الحال یہ معلوم کرنا ہے کہ اونکار کے بیروں نے اسے کہاں مقید کیا ہے، باقی کام میں خود کر لوں گا۔